اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت مولانا یوسف صاحب جو پورے عالم کے ذمہ دار کے امیر یوسف یہ کام اگر تم اس کو کھیل بناؤ گے تو یہ کھیل بن کے رہ جائے گا، اور اگر اس کو تم کام بنا کے کرو گے تو صدیوں تک کے انسانوں کی ہدایت کے راز اس میں چھپے ہوئے۔ اگر کام بنا کے کیا جائے گا تو فیصلے صدیوں تک کے ہوتے ہیں، بشرطے جس کام کو کام بنا کے کیا جائے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں مولانا احمد راج صاحب نے بتایا، ان کی خدمت میں رہتے تھے، اور علی گڑھ کیونکہ بہت قریب ہے دلی سے، تو ہمارا الحمدللہ بار بار وہاں جانا ہوتا تھا اور وہاں کی ذمہ داریوں میں رہتے تھے۔ تو مولانا احمد راج صاحب فرمانے تھے کہ آخری دنوں میں حضرت جی کے اوپر 3 باتوں کا غلبہ، 3 باتوں کا غلبہ۔ ایک تو اس بات کا غلبہ تھا کہ ہمارا ہر ساتھی اس کام کو اپنا کام بنائے، ہر ساتھی اس کام کو اپنا کام بنا سکے، اور دوسرا غلبہ یہ تھا کہ ہر ساتھی کے اندر فکر آخرت پڑ رہی ہے، آخرت کی فکر پڑ رہی ہے۔ اور تیسرا غلبہ اس بات کا تھا کہ اقوام عالم کی ہدایت کا فکر بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ قوموں کو ہدایت دے، ان کے لیے دروازے کھولے۔ اور جو خطوط آتے تھے ملکوں سے، اس میں احوال لکھے ہوتے تھے، 6 پیج کا خط ہوتا، تو اس کا ٹرانسلیشن اردو میں کرنا ہوتا تھا، انگریزی میں خطوط آتے تھے، تو کبھی کبھی ہم بھی اس جماعت میں رہتے تھے، تو 6 پیج کا خط ہوتا تھا، اور حضرت جی کا جواب مختصر ہوتا تھا، اور اس جواب میں 2 چیزیں ہوتی تھیں۔ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ بھائی اپنی قربانی کو اور بڑھا دو، پہلی بات تو یہ بھائی اپنی قربانی کو اور بڑھا دو، اور دوسری یہ کہ اس کام کو اپنا کام بنا دو۔ اس کا غلبہ تھا بہت زیادہ، اس کام کو اپنا کام بنا دو۔ یہ دعوت کا کام ہمارا اصلی کام ہے، اس کے لیے ہم پیدا کیے ہیں، یعنی پیدائش کا مقصد ہی یہ محنت ہے، دعوت کا کام ہے۔ ہم روٹی روزی کمانے کے لیے پیدا نہیں کیے تھے کہ روٹی روزی یعنی کما کے اور کھا پی کے چلے گئے دنیا سے، جیسا عام انسان دنیا میں کرنا ہے۔ مسلمان کو اس کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ وہ کھا پی کے کھا کما کے دنیا سے چلا جائے، یہ کوئی مقصد حیات نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی ہے۔ کھانا ہے، 5 ضروریات زندگی ہیں، کھانا ہے، لباس ہے، نکاح ہے، سواری ہے اور مکان۔ 5 ضروریات کی زندگی کہلاتی ہے، بیسک نیسیسٹی، بیسک نیسیسٹیز ہے 5۔ تو بھائی کھانا ہے، پہلی نیسیسٹی ہے، پہلی ضرورت ہے، دوسرے لباس ہے، کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے، تیسرے نکاح ہے، وہ بھی ایک ضرورت ہے، اور چوتھی جو ہے مکان ہے، اور 5ویں سواری ہے۔ یہ 5 بنیادی ضروریات کہلاتی ہیں۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے بلکہ ضروریات زندگی ہے، اور ضرورت جو ہوتی ہے وہ مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ ضرورت کو مقصد کے لیے قربان کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مقصد کو قربان کر دیں ضرورت کے لیے، ضرورت مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ ضرورت جو ہے نا وہ مقصد کے لیے دی گئی ہے، کہ مقصد میں مددگار ہوتی ہے۔ جیسا آپ ذرا سب کاریں چلاتے ہیں ماشاء اللہ، ایک سمپل مثال ہے کہ کار ہے تو کار کی ایک ضرورت ہے، ایک مقصد ہے۔ کار کا مقصد ہے تو اس میں بیٹھ کر سفر کیا جائے، یہ کار کا مقصد ہے، اور مقصد وہ ہوتا ہے جس کے لیے وہ چیز بنائی جاتی ہے۔ مقصد اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے وہ چیز بنائی گئی، تو کار کائے کے لیے بنائی گئی ہے؟ سفر کرنے کے لیے۔ تو کار کا مقصد سفر کرنا ہوگا، اور کار کی ضروریات جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اس میں گیس ڈالی جاتی ہے، اور اس میں سروسنگ اس کی ہوتی ہے، اور انجن آئل اس میں ڈالا جاتا ہے، اور بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں۔ یہ سب ضرورتیں ہیں کار کی، کار کا مقصد نہیں ہے، اور یہ ضرورت ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے۔ آدمی کبھی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے گیس اسٹیشن پہ جاتا ہے، ہمارے یہاں پیٹرول پمپ کہتے ہیں اسے، یہاں گیس اسٹیشن کہتے ہیں۔ تو ابھی بھی ہم آئے علی گڑھ سے دلی، تو وہ ڈرائیور سب سے پہلے پیٹرول پمپ سے کار پیٹرول پمپ پہ لے کے آئے، جیسا وہ پیٹرول بنوانا ہے، کیونکہ فیول ہے۔ تو فیول جو ہے نا وہ مقصد نہیں ہے، کار کا ضرورت ہے، اور وہ مقصد کے لیے مددگار ہے۔ جب پہلے گیس بنوا لی جائے گی، اب سفر شروع ہوگا، اب وہ گیس مدد کرے گی اس مقصد میں جس مقصد کے لیے کار بنائی گئی۔
تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ بھائی کسی نے کار خریدی اور کار میں پیٹرول بھروا دیا، انجن آئل ڈلوا دیا، سروسنگ کرا دی اور گیرج میں گاڑی کر دی اور سفر نہیں کر رہا ہے، اس کار سے سفر نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کہا جائے؟ یہ کہا جائے گا کہ کار کی ضرورت پوری ہو گئی ہے، مقصد پورا ہے، یہی تو کہا جائے گا کہ کار کی ضرورت پوری ہو گئی کہ اس میں پیٹرول ڈال دیا، لیکن اس کا جو مقصد ہے کہ اس کو سفر کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوا، تو کیا کہا جائے گا؟ ایسی کار کے لیے کہا جائے گا کار ہے لیکن بیکار ہے، یہ کہیں نہیں بولوں میں، کار ہے لیکن بیکار، بیکار کا مطلب یوز نہیں کہ کار ہے لیکن بیکار، تو ایسے ہی ضرورتیں پوری کر کے آدمی دنیا میں چلا گیا تو یہ بالکل بیکار زندگی ہوگی، صرف کھا پی کے چلے گئے، مکان بنا کے چلے گئے، بچوں کو پال کے چلے گئے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، یہ تو زندگی کو بیکار کرنا ہے، یا اتنا کر کے چلا گیا، یہ ضرورتیں تو اس لیے دی گئی تھی کہ مقصد کو پورا کرتا ہے، یعنی زندگی پوری ہو گئی، مقصد پورا نہیں ہوا، مقصد پورا نہیں ہوا۔ اللہ میں اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربراہ، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، یہ اللہ میں اقبال کہتے میرے بات ہے، کھا پی کے دنیا سے چلے جانا یہ کوئی بڑا کام ہے۔ ہمارے الہ آباد ایک شہر ہے یو پی میں، وہاں کے ایک شاعر گزرے ہیں اکبر الہ آبادی، وہ مشہور شاعر ہے ہمارے انڈیا کے اندر، انہوں نے بہت پہلے یہ شعر کہا تھا کہ کیا کہیں اے باپ کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی عمر، کار نمایاں کیا کہیں اے باپ کیا کار نمایاں کر گئے، کون سا بڑا کام کر لیا، کون سا نمایاں کام کیا، کیا کہا بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی عمر، کچھ دن تک پڑھتے رہے، کچھ دن نوکری کر لی، کچھ دن پینشن ملی ہو چلے گی، دنیا سے کوئی کام ہے، یہ کوئی زندگی ہے؟ اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے، زندگی پوری ہو گئی، مقصد پورا نہیں ہوا، زندگی بے بندگی شرمندگی، یہ کہا جاتا ہے زندگی بے بندگی، بندگی کا مطلب اللہ کی عبادت ہے، شرمندگی اس لیے مقصد میں دو چیزیں ہیں، اللہ کی عبادت ہے اور عبادتوں کو قائم کرنے کے لیے دعوت ہے، یہ دو مقصد ہیں زندگی کے، ہر انسان کی زندگی کے دو مقصد ہیں، جو اللہ کی زندگی کرے، اللہ کی عبادت کرے، پہلا مقصد، اور دوسرا مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کو زندہ کرنے کے لیے وہ دعوت کا کام کرے، کیونکہ دعوت عبادت کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اذان نماز کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے، اذان دعوت ہے، نماز عبادت ہے، تو اذان دی جاتی ہے نماز کو قائم کرنے کے لیے، تو دعوت کا کام ہوتا ہے عبادت کو قائم کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا سب سے بڑا حق جو ہے وہ عبادت ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی اور کسی کی عبادت نہیں کی، جس کا اللہ کے سامنے ہی رکے اور کسی کے سامنے نہیں رکے، تو اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کرنا یہ ہر بندے کا مقصد زندگی ہے، اللہ کی بندگی کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اس لیے کہتے ہیں زندگی بے بندگی شرمندگی اور زندگی بابندگی خوشندگی، کہ جو بابندگی کا مطلب بندگی کے ساتھ زندگی گزارے گا وہ قیامت میں خوش نصیب کہلائے گا، جو خوش نصیب بندہ ہے کہ دنیا میں بندگی کی ہے، اللہ کی بندگی کی، اور بندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بندہ کسے کہتے ہیں، بندہ غلام کو کہتے ہیں، اور پہلے زمانے میں غلام بکا کرتے ہیں، اس سے لکھے ہوئے کتابوں کے اندر ایک بزرگ غلام خرید کر آئے، اپنے گھر میں آ کر اس نے کہا کہ تیرا کیا نام ہے، غلام سے کہا، اور یہ خریدا ہوا غلام ہے جو خریدا گیا ہے، اس سے پوچھا تیرا کیا نام ہے، تو غلام نے کہا کہ جو نام آقا رکھتے ہیں، جو نام آپ رکھتے ہیں، کیونکہ اب میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، جو نام آقا رکھتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کھاؤ گے تاکہ میں اس کا انتظام کروں، تو نے کہا جو آقا کھلائیں گے۔ اب انہوں نے تیسرا سوال کیا کہ تیری بھی کوئی مرضی ہے، تیری بھی کوئی مرضی ہے، تو غلام نے کہا کہ آقا کے سامنے غلام کی کیا مرضی ہوتی ہے، آقا کے سامنے غلام کی کوئی مرضی نہیں، ویسے جب آپ کا غلام بن گیا تو میری ساری مرضیات آپ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اب تو جو آپ کہیں گے، جو آپ کریں گے وہ کروں گا، جو آپ کرائیں گے وہ کروں گا۔ اب ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، عبرت ہوئی، وہ بہت زیادہ عبرت ہوئی، اور عبرت یہ ہوئی کہ جیسے یہ میرا غلام ہے تو میں بھی تو کسی کا غلام ہوں، جبکہ میں نے اس کو خریدا ہے اور اس نے تو مجھے پیدا کیا ہے، میں نے تو اس کو خریدا ہی ہے پیسہ دے کر کے، اتنا ہی تو کیا ہے، لیکن مجھے تو میرے مالک نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں بنایا، سینہ دہلیوں کے نعمتوں کی بارش میرے اوپر کی ہے۔ جب صرف خریدنے پہ اس کا یہ حال ہے
کہ اس نے اپنی مرضیات کو سبمٹ کر دیا، کمپلیٹ سبمیشن کر دیا، تو پھر مجھے کیسا ہونا چاہیے اپنے مالک کے سامنے جو میرا خالق اور مالک ہے؟ تو انہوں نے اس غلام سے یہ کہا کہ تو نے مجھے اپنے رب سے ادب کرنا سکھا دیا، کیونکہ دین ادبی کا نام ہے، دین ادب کا نام ہے۔ تو یہ کہا تو نے مجھے اپنے رب سے ادب کرنا سکھا دیا۔ غلام کیسے ہوتے ہیں؟ غلام کی کیا اس کے اندر صفت ہونی چاہیے؟ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور بندے کی پہلی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بندگی کرے۔ اور بندگی کا مطلب کیا ہے کہ اپنی مرضیات کو، اپنی خواہشات کو، اپنی چاہتوں کو اللہ کی مرضی کے تابع کرے۔ کمپلیٹ سبمیشن ہے یہ، کمپلیٹ سبمیشن، یعنی جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، اس کی مثال، اور حضور پاک کی پوری زندگی ہے، صحابہ کی پوری زندگی ہے، اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا، دبا دینا، اللہ کی مرضی کے سامنے اپنی مرضی کو دبا دینا، اس کو کہتے ہیں رب چاہی زندگی۔ یہ ہوتی ہے من چاہی زندگی، خواہشات والی زندگی، یہ ہوتی ہے رب چاہی زندگی، جو زندگی اللہ پسند کرتا ہے، جس زندگی کو اللہ نے پسند کیا وہ زندگی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ کی طرف، وہ رب چاہی زندگی کہلاتی ہے۔ اور اس کا کوریلیشن یہ ہے کہ دنیا میں رب چاہی تو جنت میں من چاہی، جو دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے گا تو جنت میں اللہ اس کو من چاہی زندگی دے گا۔ من چاہی کا مطلب جو چاہے گا وہ اس کو دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جس نعمت کو تمہارا رب چاہے گا اور جو تم مانگو گے وہ تم کو دیا جائے گا۔ وہ آخرت ہے جنت، جس میں ہر خواہش پوری کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں تم نے اللہ کی مرضی کو پورا کیا ہے، اب اللہ جنت میں تمہاری ہر مرضی ہمیشہ پوری کرے گا، ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی ہر مرضی۔ قرآن میں بار بار اللہ نے کہا، جو جنت کا ذکر کیا ہے اس میں دیکھیے کہ ہماری خواہشات کا اللہ نے کتنا خیال کیا۔ اللہ کو نہ کھانے کی ضرورت، اللہ کو نہ پرندوں کی گوشت کی ضرورت، اللہ کو نہ محلوں کی ضرورت، اللہ کو نہ حوروں کی ضرورت، سب کچھ پیدا کیا تو ہمارے لیے کیا۔ دنیا میں بنائی تو ہمارے لیے بنائی، اور جنت میں ساری نعمتیں بنائی ہو تو ہمارے لیے بنائی۔ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو سمد ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اس نے سب بنایا بندے اور بندیوں کے لیے، لیکن یہ بندے اور بندیاں جو ہے دنیا میں رب چاہی زندگی گزارے، اللہ کی چاہت کو پورا کرے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دو تو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ کرے گا جو ہم چاہیں۔ ہر چاہت، ہر خواہش ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی، خالدین فیہا ابدا، فار ایور اینڈ ایور، انفائنائٹ لائف، جس لائف کا کوئی اینڈ نہیں، کوئی خاتمہ نہیں۔ زندگی ہمیشہ کی ہوگی، کبھی موت نہیں آئے گی، جوانی ہمیشہ کی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تندرستی ہمیشہ کی ہوگی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، خوشی ہمیشہ کی ہوگی، کبھی غم نہیں آئے گا، عزت ہمیشہ کی ہوگی، کبھی ذلت نہیں آئے گی، اور کامیابی ہمیشہ کی ہوگی، کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی تندرستی، ہمیشہ کی خوشی، اور ہمیشہ کی عزت، اور ہمیشہ کی کامیابی، خالدین فیہا ابدا، فار ایور اینڈ ایور، انفائنائٹ لائف جس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی پوزیشن کو بیان کیا کہ اہل جنت اونچی اونچی مسوریوں کے اوپر اور موٹے موٹے گدوں پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھے ہوں، اور ان کے چہرے سر و تازہ ہوں گے، اور ان کے سامنے جام بھرے ہوں گے، اور میوے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، اور درخت ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گے، اور خدام ادب سے کھڑے ہوں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے مخاطب کو ان کے چہروں کا تازگی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی پوزیشن کو بیان کرتا ہے کہ جنت والے کیسے بیٹھے ہوں گے جنت کے اندر، اور اللہ وہاں کے بیووں کو ذکر کرتا ہے، وہاں کے محلوں کو ذکر کرتا ہے۔ میرے بھائی جس جنت کو اللہ کہا ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی، اصلی کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی، اس جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہے، اور کیسا کہ شان کے ساتھ رہنا ہے کہ ہر خواہش، ہر چاہت پوری کی جائے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کسی کو بڑی ہے وہ کتنی بڑی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ جنت کے جو محل ہیں اس میں اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، وہ جو سیمنٹنگ مٹیریل ہے وہ مشک ہے، جنت کی مٹی چاندی کی ہے، اور وہاں کی گھاس زعفران کی ہے، وہاں کے درختوں کی ٹہنیاں موتیوں کی، وہاں کے پتے موتیوں کے، وہاں کے جو درخت ہیں ان کے تنے سونے کے ہیں۔ اور ایسی جنت کتنے دن کے لیے؟ خالدین فیہا، ہمیشہ بھی۔ چند سال کی زندگی اگر آدمی رب چاہی زندگی گزار لے کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے میں پورا کرتا رہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ زندگی آخرت میں ملتی ہے، اور اصل کامیابی آخرت میں ہے۔
اور جس کو اللہ بڑی کامیابی دیں گے اس کو دنیا کی چھوٹی کامیابی بھی دیں گے. آج تک تو گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, اسکیم آتی ہے نا مارکیٹ کے اندر اسکیم, تو بڑی چیز اگر کوئی آپ خریدیں تو چھوٹی چیز اس کو دوبارہ فری میں ملتی ہے. یہ آج کل چل رہا ہے نظام, بڑی چیز آپ خریدیں تو چھوٹی چیز فری میں ملتی ہے, وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے. کہتے صاحب کمپنی نے اٹیچ کیا ہے اس کو, آج کل اسکیم آئی ہوئی. ہم ملیشیا گئے, وہاں پہ ہماری انڈیا نے ایک پریس خریدی, تو انہوں نے کہا اگر آپ یہ پریس خریدیں گے تو ایک کیبل ہے جو انڈیا میں 700 روپئے کی ملتی ہے, وہ فری میں ملے گی. تو ہم نے وہ پریس خرید لی اور کیبل بھی مل گئی فری میں. یعنی عام طور پہ لکھا ہوتا ہے نا ہمارے انڈیا میں, تو خاص طور سے کہ بائی 3 get 1 free یہ لکھا ہوتا ہے. بائی 3 یعنی 3 کا پیک ہے صابن کا, تو ایک پیک اگر 3 کا آپ خریدیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بائی 3 get 1 free. اگر 3 خریدیں گے تو 1 فری میں. تو بڑی چیز کے دوپہر میں چھوٹی چیز ملتی ہے. 1 لاکھ روپے کا فریج خریدا انڈیا میں بتا رہا ہوں میں, تو 400 روپئے کی مکسی فری میں ملتی ہے. مکسی جو ہوتی ہے مسالے کی, بھائی غنی صاحب اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اگر آپ اسے خریدیں گے تو یہ چھوٹی مکسی 4,000 روپئے کی آتی ہے, 4,000 روپئے کی. 1 لاکھ کا فریج اگر خریدا تو 4,000 کی مکسی اس کے ساتھ فری میں. یہ آج کل گلوبلائزیشن کے زمانے میں چل رہا ہے, اسکیم آئی ہوئی ہے. تو اللہ بڑی کامیابی اس کو دیں گے نا, تو دنیا کی چھوٹی کامیابی اس کو گھر میں ملے گی. ہمارے یہاں دیہاتی مثال دی جاتی ہے کہ آدمی گائے خریدتا ہے دودھ کے لیے اور گوبر فری میں ملتا ہے. گوبر جانتے ہیں آپ کو, گوبر جو ہوتا ہے جو گائے گوبر دیتی ہے, انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو, ڈنگ. تو گوبر فری میں. اچھا کوئی گوبر کی نیت نہیں کرتا, یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. کوئی گائے خریدنے جاتا ہے, بھینس ہمارے بڑی بڑی مہنگی بھینسیں ملتی ہیں, 2-2 لاکھ روپے کی بھینس ملتی ہے, 20 لیٹر دودھ ہوتا ہے اس کے اندر, 2 لاکھ روپے کی. اب آدمی 2 لاکھ روپے لے کے مارکیٹ جا رہا ہے بھینس خریدنے کے لیے. اب راستے میں کوئی ملا ہوتا ہے, کبھی کہاں جا رہے ہو, کہ مارکیٹ جا رہے ہیں. کیوں, کہ بھینس خریدنی ہے. تو پوچھے گا کیوں, گائے کے لیے خریدنی ہے. تو کوئی ناسمجھ بیوقوف آدمی بھی یہ نہیں کہے گا کہ گوبر کے لیے خریدنی ہے. کوئی کہے گا بات, ہر آدمی کہے گا بھائی دودھ کے لیے خریدنی ہے, اس کے اندر 20 لیٹر دودھ ہوگا, 2 لاکھ روپے کی مجھے خریدنی ہے. یعنی دودھ کی نیت کرتا ہے آدمی, گوبر کی کوئی نیت نہیں کرتا. ہر آدمی جانتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھینس دودھ دے گی وہی بھینس گوبر دے گی, گوبر کی نیت نہیں کرتی. تو آخرت دودھ کی طرح ہے اور دنیا گوبر کی طرح ہے. آخرت دودھ کی طرح ہے اور دنیا گوبر کی طرح ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر عمل میں آخرت کی نیت کرنی, دودھ کی نیت کرنی ہے, ہر عمل میں آخرت کی نیت. میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں, کہ میری آخرت بن جائے, اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. میں تعلیم میں کیوں بیٹھ رہا ہوں, اللہ راضی ہو جائے, میری آخرت بن جائے. میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں, دلی میں جا رہا ہوں, 4 مہینے میں جا رہا ہوں, میں گشت کر رہا ہوں, میں دوسرا گشت کر رہا ہوں, میں 3 دن کی جماعت نکال رہا ہوں. ان سب کے اندر جو نیت کرنی ہے وہ دودھ کی کرنی ہے, یعنی آخرت بنانے کی نیت. آج کل مولانا اسماعیل صاحب اپنے بیان میں اس پہ بہت زور دے رہے ہیں, 2-3 چیزوں میں بہت زور دے رہے ہیں, وہ میں کنوے کر رہا ہوں آپ کو. آج کل جو ہم مستقل جوڑوں میں شرکت ہوتی رہتی ہے, تو حضرت مولانا اسماعیل صاحب دیولا نواز کا تم 2-3 چیزوں پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہے. ایک تو یہ فرمایا بار بار کہ دنیا سے اپنی آخرت بنانا. دنیا سے دنیا بنانا یہ کوئی غلط نہیں ہے کہ دنیا سے دنیا بنانا. بعض لوگوں کی پلاننگ پوری زندگی اسی میں چلی جاتی ہے, دنیا سے دنیا. پیسہ کما لیا, پراپرٹی خرید لی, پراپرٹی بیچی تو اور پراپرٹی خرید لی, اسے بیچا تو اور بڑی پراپرٹی خرید لی. دنیا سے دنیا بناتا ہے. ایک کارخانہ سودا خرید لیا, تیسری فیکٹری خرید لی, بڑی کمپنی خرید لی. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب بچوں کا کھیل ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ کھیل کود ہے. یہ دنیا سے دنیا بنانا ہے, دنیا سے دنیا بنانا یہ عقل مندی نہیں ہے. دنیا سے آخرت بنانا یہ عقل مندی ہے. کہ آج کبھی دنیا کا آخرت بنانا, دنیا کو قربان کرے آخرت کو بنانے, دنیا کو استعمال کرے آخرت کو بنانے, کہ میری آخرت بن جائے. اس دنیا کو استعمال کرنا ہے, اس دنیا کو قربان کرنا ہے اپنی آخرت کو بنانے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دعوت دی. قارون مال والا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی کہ تجھے اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں تو آخرت کی جستجو کر, اس لیے مال دیا ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے, یہ آخرت بنا ہے, آخرت کی جستجو کر. اس کی روشنی والے مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں آج کل بہت زیادہ کہ دنیا سے دنیا بنانا یہ عقل مندی نہیں ہے, دنیا سے آخرت بنانا یہ عقل مندی ہے. کہ آدمی دنیا سے آخرت بنانا. ہم اور آپ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں
ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کرو؟ مشہور ہے نا یہ، ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کرو؟ تو اللہ کے دل فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ کہ ہاں مال ہے۔ کہ آدمی کا دل مال کا لگا رہتا ہے، اس مال کو تم آگے بھیج دو، اس مال کو تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دو آخرت میں، تو تمہیں آخرت سے محبت ہو جائے گی۔ چنانچہ ان صحابی نے یہی کیا اور اپنے مال کو آخرت یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ اب آگے کہا کہ یا رسول اللہ میرا مال آخرت میں چلا گیا، اب مجھے موت سے محبت ہوگی، کیونکہ آخرت میں موت کے ذریعے جاؤں گا میں، تو موت سے محبت ہوگی کیونکہ میرا مال آخرت میں چلا گیا۔ جیسے آپ حضرات ماشاء اللہ یہاں رہ رہے ہیں، مختلف ملکوں کے لوگ ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ آپ میں سے کسی کا ارادہ بنا کہ بھائی ہمیں اپنے ملک میں جا کے رہنا ہے، انڈیا یا پاکستان یا بنگلہ دیش جہاں بھی، اور آپ نے یہاں کی ساری پراپرٹی بیچی اور معلوم ہوا کہ $50 لاکھ بن گئے، اور وہ ڈالر آپ نے اپنے کسی بھائی کے پاس یا اپنے کسی عزیز کے پاس بھیج دیے، اور یہاں سے کہہ دیا کہ بھائی میرے لیے وہاں مکان خرید دینا اور پلاٹ لے لینا اور باغ خرید دینا، اور یہ پیسے باقی جو ہے بینک میں جمع کر دینا۔ اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ جب آپ کے $50 لاکھ انڈیا چلے جائیں گے یا پاکستان چلے جائیں گے تو آپ کا دل لگے گا اسکول کے اندر؟ بتائیے، آپ کا دل لگے گا پھر اسکول کے اندر جب پیسہ وہاں چلا جائے گا؟ ایک ایک دل بھاری پڑ جائے گا کہ اب تو جہاں میرا پیسہ چلا گیا مجھے کہیں جانا چاہیے، پھر یہ ملک بیکار برا لگنے لگے گا کہ اب میرا کچھ نہیں ہے، اب میرا ساتھ وہاں چلا گیا۔ تو جہاں آدمی کا مال لگ جاتا ہے وہیں جانے کو طبیعت چاہتی ہے۔ ایک فارمولہ جیسے حضور نے بتایا کہ بھائی اپنی آخرت سے محبت کب ہوگی؟ جب اپنا مال اللہ کی چیز پہ لگائیں گے، آخرت کے لیے لگائیں گے، تب آخرت سے محبت پیدا ہوگی۔ ایک لطیفہ نہیں بلکہ حقیقت ہے یہ کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر ایک صاحب آئے مہمان، ایک پروفیسر صاحب کے یہاں، ایک پریکٹیکل مثال ہے، تو انہوں نے 3 دن رکھا ان کو، 3 دن کی مہمانی کی ان کی۔ 3 دن کے بعد ان کا ریزرویشن تھا ٹرین سے۔ تو ہمارے یہاں تو پاپولیشن کا یہ حال ہے کہ ریزرویشن والے کوچ میں بھی اتنی بھیڑ ہوگی کہ آپ کو اپنی سیٹ پہ آدمی بیٹھا ملے گا پہلے سے، یعنی جو آپ کی سیٹ ریزرو ہے اس پہ پہلے سے لوگ بیٹھے ملیں گے آپ کو جب آپ ٹرین پہ پہنچیں گے، یہ حال ہے وہاں پر۔ تو وہ صاحب بڑے نازک مزاج آدمی تھے، بڑے نازک مزاج جذبات لوگ ہوتے ہیں نا، بھیڑ سے گھبراتے ہیں بہت، وہ اس طریقے کے آدمی تھے وہ۔ اب ہمارے یہاں تو یہ کام کرتے رہے وہاں، تو صاحب وہ جب اسٹیشن پہ وہ پروفیسر صاحب چھوڑنے لے گئے انہیں اپنے مہمان کو بٹھانے کے لیے، ریزرویشن تھا ٹرین آنے والی تھی، تو یہ پروفیسر صاحب کے ہاتھ میں اٹینڈنس تھی، یعنی سوٹ کیس تھا ان کا، مہمان تھا سوٹ کیس ان کے ہاتھ میں، جو ہوسٹ تھے ان کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا، مہمان خالی ہاتھ تھے۔ اب ٹرین آئی، جب ٹرین آئی تو جس بوگی کے اندر، جس کمپارٹمنٹ کے اندر ان کا ریزرویشن تھا اس میں بہت بھیڑ تھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، بھیڑ نظر آ رہی تھی۔ اب انہوں نے بھائی میں بیٹھ نہیں پاؤں گا، یہ تو بہت بھیڑ ہے اس میں، حالانکہ میرا ریزرویشن ہے اس میں بڑا رش ہے، تو میرا بڑا بچہ نہیں ہے۔ اب یہ جو پروفیسر صاحب کے گروپ، انہوں نے سوچا کہ 2 منٹ میں تو ٹرین چلی جائے گی اور پھر مجھے انہیں واپس لے جانا پڑے گا، اور پھر ریزرویشن کراؤ، پھر گھر پر رکھو لے جا کر، مہمانداری آسان تو ہوتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پروفیسر صاحب نے تو ان کا جو سوٹ کیس تھا نا وہ ٹرین میں کھڑ دیا ہے اس طرح سے ٹرین کے اندر۔ اب جیسے ٹرین میں سوٹ کیس گیا ایک دم انہوں نے ہاتھ چھوڑ کر فوراً چڑھ گیا، فوراً یعنی ٹرین میں چڑھ گیا اور ڈنڈے پکڑ لیے اس کا کہ میرا سوٹ کیس چلا گیا۔ اب وہ فوراً چڑھ گئے، انہوں نے ویڈیو کو دیکھی کہ سوٹ کیس چلا گیا۔ اس لیے یہ پریکٹیکل مثال ہے جو ہمارے یہاں ہوا یہ۔ تو کیا مطلب کہ آدمی کا مال چلا گیا تو وہیں جائے گا تو جہاں چلا گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت میں سامان مت خریدو، جماعت میں نکل کے کوئی سامان نہیں خریدنا ہے، کوئی بھی چاہے کتنا بھی سستا ملے، سمجھے نہیں۔ اگر سامان خرید کے بیگ میں رکھ لیا تو ہر وقت دماغ جو ہے بیگ کی طرف لگا رہے گا، ہر وقت بیگ کی طرف دھیان لگا رہے گا اور نظر بار بار کرے گا بیگ کی طرف، کوئی نکال لے کہ صاحب میں نے کمپیوٹر خریدا ہے، گھڑی خریدی ہے، کچھ بھی خریدا ہے، بیگ کی طرف، اور بیٹھے گا تو بیگ کے پاس بیٹھے گا۔ ساری دیکھ کا بتا کے سمجھایا کرتے تھے کہ جماعت میں نکل کے ایک آدمی گیا اور اس نے دیکھا کہ صاحب وہ ایک گھوڑا بک رہا تھا، گھوڑا، اور اس کے علاقے میں وہ گھوڑا 2000 روپے کا تھا، وہاں دیکھا تو 500 روپے کا۔ تو ایک دم سے وہ شیطان حاوی ہو گیا اس کے اوپر، ارے کہ بھائی آگے اللہ کی مدد، آدمی کہتا نہیں اللہ کی مدد آگے، جماعت میں نکل گئے کہ جو گھوڑا میرے یہاں 2000 روپے کا ہے وہ اللہ کے راستے میں 500 روپے کا ملنا چاہیے، اللہ کی مدد آ گئی، حالانکہ اللہ کی مدد نہیں آئی، یہ گیا ہاتھ سے۔ تو وہ یہ سمجھانے کے لیے مثال دیتے تھے
کہ بھائی اس نے گھوڑا خرید لیا بغیر امیر کی اجازت کے، سوچا سمجھا کچھ نہیں، اور یہ سمجھا کہ اللہ کی مدد ہے میرے لیے، مجھے گھوڑا لینا تھا، اور وہاں 2000 کا ملا، 500 کا ملنا ہے۔ تو قاری ظہیر صاحب بہت بڑے بزرگوں میں ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو تفصیل سمجھائی ہے، تو میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے۔ تو کہنے کہ اب یہ بتاؤ کہ جماعت کے ساتھی تو سوئیں گے امیر کے پاس، اور یہ کہاں سوئے گا؟ کہ بھائی جماعت کے ساتھی سوئیں گے امیر صاحب کے ساتھ، اور یہ امیر صاحب سے اجازت لیں گے امیر صاحب میرا گھوڑا باہر بنا ہوا کوئی چھوڑ کر لینے جا رہے تھے، تو وہ تو وہاں اپنا پیٹ ڈلوائے گا گھوڑے کے پاس تاکہ گھوڑے میں نگرانی رہے۔ تو اب کیا وقت لگے گا اس کا جماعت میں یکسوئی کے ساتھ؟ ایک مثال دی انہوں نے سمجھانے کے لیے۔ اس لیے یوں کہتے ہیں کہ مال کو قربان کرنا ہے اور حیثیت کو قربان کرنا ہے، حیثیت بنانی نہیں ہے، دعوت کے کام کے ذریعے حیثیت بنانی نہیں ہے کہ کوئی حیثیت میری بن جائے، بلکہ اگر کوئی حیثیت ہے پہلے سے تو اس کو قربان کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی حیثیت کس کی ہے بھائی؟ انسانوں میں سب سے بڑی حیثیت کس کی ہے؟ آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نہیں، اور انہوں نے اپنی حیثیت کو قربان کیا ہے اسلام کے اندر۔ آپ دعوت دے رہے ہیں، کوئی مجنون چلا ہے، نعوذ باللہ کہ آپ تو مجنون ہیں، کوئی معمولی بات ہے۔ کوئی کہہ رہا شاعر ہے کہ آپ تو جادوگر ہیں، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا کاہن ہے، کہانت کی بات کرتے ہیں، اور سب کی سننا ہے، آپ سب کی برداشت کر رہے ہیں۔ آپ سرداروں کو دعوت دے رہے ہیں، قبیلوں کو دعوت دے رہے ہیں، ابو لہب آ رہا ہے تو شور مچا دیا، اور شور مچا کے یہ کہا کہ میرا بھتیجا ہے، یہ اس کی بات مت ماننا، شور مچاتے ہیں۔ اب جس سے بات کر رہے تھے وہ سردار ڈبرمنٹڈ ہو گیا، بالکل کنفیوز ہو گیا کہ سگا چچا جب یہ کہہ رہا ہے تو ہم کیسے مان لیں اس کی بات؟ سگا چچا زیادہ جانتا ہے، اور حضور اپنی بحث بھی نہیں کر رہے، کوئی دلیل بھی نہیں دے رہے ہیں، بلکہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اپنے کام کے اندر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کام جو ذہنی یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ دھن کے ساتھ ہوتا ہے، کہنے والوں کو نہیں دیکھنا کون کیا کہہ رہا ہے، حالات کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ کام میں لگے رہنا اور آگے بڑھتے رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑا کام دیا، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ مولانا بابا یہ کام ہے، کام کو کام بنانا، اس دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھنا، یہ میرا اصلی کام ہے جس کے لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ اور کام کو کام بنانے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بزرگوں سے سنا ہے ہم نے کہ کام کو کام بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے اس کو نمبر 1 پر رکھتا ہے، ٹاپ پرائرٹی دیتا ہے، ٹاپ پرائرٹی سب سے اوپر رکھے گا۔ جس کام کو اپنا کام بنائے گا نا اس کو سب سے اوپر رکھتا ہے، جیسے دکاندار دکان کو سب سے اوپر رکھتا ہے، کارخانے والا کارخانے کو سب سے اوپر رکھتا ہے، ملازمت والا نوکری کو سب سے اوپر رکھتا ہے۔ تو جس کام کو آدمی کام بناتا ہے اس کو سب سے اوپر رکھتا ہے، ٹاپ پرائرٹی دیتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اس کو تابع کرتا ہے، نمبر 2 پہ رکھتا ہے، سیکنڈری ہے ساری چیز، یہاں تک کہ کھانا اس کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا عید کے زمانے میں، رمضان کا مہینہ جب آتا ہے عید کے زمانے کے اندر، تو پوری رات مارکیٹ کھلتا ہے، پوری رات کپڑوں کی دکانیں، جوتوں کی دکانیں پوری رات کھلتی ہیں، اور پورے مہینے کھلتی ہے، پورے مہینے پوری رات، اور کھانا جو دوپہر کا آتا ہے وہ کبھی کبھی تو واپس گھر چلا جاتا ہے، اور بیوی پوچھتی ہے دکاندار سے کہ بھائی کھانا نہیں کھایا تم نے، دوپہر میں نے کھانا بھیجا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے ارے کھانا تو کھاتے رہیں گے، آج کل سیزن چل رہا ہے، یہ کہتا ہے آج کل سیزن ہے، کمائی کا سیزن ہے، تو پوری سال کی کمائی کرنی ہے، رمضان میں کھانا تو کھاتا رہوں گا، تو بسکٹ کھا کے چائے پی کے اور وہ اپنا کام چلاتا ہے، کھانا رکھا رہتا ہے، اسے کھانے تک کی فرصت نہیں ملتی ہے، کھانے جیسی ضرورت کو قربان کر دیتا ہے کیونکہ دکان کو اس نے اپنا کام بنایا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے اس کو ٹاپ پرائرٹی دیتا ہے، نمبر 1 پہ رکھتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو نمبر 2 پہ کرتا ہے، سیکنڈری ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی بات، دوسری سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے۔ کوئی کام دنیا کا بغیر قربانی کے نہیں ہوتا، کوئی کام ہو، دکان ہو، ملازمت ہو، کارخانہ ہو، کھیتی باڑی ہو، سب کے لیے قربانی ہے، بغیر قربانی کے تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو جو کام آدمی کے مقصد کے درجے میں ہوتا ہے کہ یہ میرا کام ہے، اس کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے۔ تیسری بات کہ جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے اس کو روز کرتا ہے، ڈیلی روزانہ کرتا ہے، ڈیلی بیسس پہ کرتا ہے، دکان روز کھولتا ہے، کھیت پہ روز جاتا ہے، ڈیوٹی پہ روز جاتا ہے، اسٹوڈنٹ جو ہے نا روز کلاس جاتا ہے، کام وہی ہوتا ہے جو روزانہ کیا جاتا ہے۔
کام وہ نہیں ہوتا جو کبھی کبھی کیا جاتا ہے. جو کام کبھی کبھی کیا جائے گا وہ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا جو کبھی کبھی کیا جائے گا. دکان ہے مین مارکیٹ میں ہے لیکن کبھی کبھی کھلی ہو تو کیا ہوگا؟ دکان بند ہو جائے گی، ٹھپ ہو جائے گی، سارے کسٹمر جو ہے ٹوٹ جائیں گے، دوسری دکانوں میں چلے جائیں گے. دکاندار روزانہ دکان کھول کے بیٹھتا ہے. بلکہ ایک صاحب نے تو عجیب بات سنائی. ہمارے کیلکٹا ایک شہر ہے کلکتہ جس کو کہتے ہیں، تو وہاں پہ حاجی صاحب تھے حج کیے ہوئے ماشاءاللہ، نماز کے بڑے پابند، اور ان کی دکان تھی برتنوں کی. یہ برتن جو ہوتے ہیں برتنوں کی دکان. اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کے بعد وہ آ کر کے برتنوں کی دکان کھول کے بیٹھ جاتے. اب فجر کے بعد کون برتن خرید لے آئے گا بھائی؟ فجر کے بعد جو دکانیں ہمارے یہاں کھلتی ہیں وہ گروسری کی کھلتی ہیں، جیسے بریڈ ہے، جیم ہے، بٹر ہے، کیونکہ بچے اسکول جاتے ہیں تو ان کے ناشتے کے لیے ضرورت پڑتی ہے بریڈ بٹر جیم. عام طور پہ صبح میں فجر کے بعد تو یہ دکانیں کھلتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ حاجی صاحب فجر کے بعد برتنوں کی دکان کھول کے بیٹھ جائے. فجر کے بعد کون برتن خریدے گا؟ تو ہمارے یہاں خالی جتنے جدا کے بزرگ ہیں وہ سنا رہے تھے کہ میں نے جا کر ان سے کہا کہ حاجی صاحب آپ فجر کے بعد برتنوں کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں، کون آئے گا برتن خریدنے؟ تو کیا کہنے لگے حاجی صاحب؟ یہ کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹر صاحب گھر میں دل نہیں لگتا، گھر میں دل نہیں لگتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو میں گھر سے طبیعت نہیں چاہتی کہ چلو دکان کھول کے بیٹھیں گے، چاہے کوئی آیا نہ آئے لیکن دکان تو کھلی رہے گی میری. ہو سکتا کوئی بھولا بھٹکا آ جائے تو گھر میں دل نہیں لگتا، دل دکان میں لگتا ہے. یہ تو دیکھیے آپ، جب آدمی کسی کام کو اپنا کام بنا رہا ہے تو گھر میں دل نہیں لگ رہا بلکہ دکان میں دل لگ رہا ہے جو اس کو کام بنایا ہے. اس کو روز کرتا ہے، روزانہ کرنے کا ہوتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے وہ اس کے آساب کے اوپر سوار ہوتا ہے. آساب کے اوپر سوار ہونے کا مطلب یہ کہ ہر وقت اسے اپنا کام یاد رہتا ہے، وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے اپنے کام کے اندر، وہ بھولتا نہیں ہے اپنے کام کو. اس لیے کہتے ہیں دائی جو ہے ہر جگہ دائی ہے. مولانا سید احمد خان فرماتے تھے کہ جو اپنے کام کو دعوت والا کام بنائے گا تو وہ 24 گھنٹے دائی ہے. وہ جس نے دعوت والے کام کو اپنا کام بنایا ہے 24 گھنٹے دائی ہے، اس کے آساب کے اوپر سوار دعوت کا کام، اس میں ڈوبا ہوا ہے، بھولتا نہیں کبھی بھی اپنے کام. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بٹن کے تاجر کی مثال دیا کرتے تھے. ہم نے بزرگوں سنا کہ بٹن کا تاجر یہ آدمی ہے جس کے یہاں بٹن بنانے کی فیکٹری ہے، بٹن بنتے ہیں اس کے یہاں، اور بٹن بنانا اس کا اصلی کام ہے، زندگی کا مقصد ہے بٹن بنانا. تو یہ فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایسا تاجر جس کے یہاں بٹن بنتے ہیں وہ اگر کسی کے جنازے میں جائے گا نا تو لوگوں کے بٹنوں کو دیکھتا ہے، لوگوں کے بٹنوں میں نظر ہوتی ہے کہ بھئی کون سا بٹن ہے نئی ماڈل کا جو میری فیکٹری میں نہیں بنتا ہے. اگر ولیمے میں جائے گا تو ولیمے میں جائے گا، وہ فزیکلی ولیمے میں ہوگا لیکن مینٹلی جو ہے نا وہ لوگوں کے بٹنوں کو دیکھ رہا ہوگا. اگر ٹرین میں سفر کرے گا تو مسافروں کے بٹنوں کو دیکھے گا، اس کا مقصد ہی بٹن ہے، ہر وقت بٹن اسے یاد رہتا ہے. یہ ہے کام کو کام بنانے کا مطلب کہ ہر وقت بٹن یاد ہے. ایسے ہی دائی ہوتا ہے جس نے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا دیا کہ میرا یہ کام ہے تو وہ صرف 4 مہینے 40 دن کے لیے دائی نہیں ہے بلکہ وہ تو 24 گھنٹے دائی ہے. 24 گھنٹے دائی. اگر وہ سفر کرے گا تو دائی ہے، گھر میں ہے تو دائی ہے، دکان پہ ہے تو دائی ہے، بازار کے اندر ہے تو دائی ہے، جہاں ہے وہ دعوت والا کام کرے گا. اسے احساس ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی کا امتی ہوں، اسلام کا ریپرزینٹیٹو، میں دین کا دائی ہوں، ایمان کا دائی ہوں. میرا اصلی کام تو یہ ہے، باقی میں سارے کام کروں گا لیکن میرا اصلی کام یہ ہے کہ بھائی دعوت، ایمان کی دعوت مجھے دینی ہے، یہ میرا اصلی کام ہے. اس کے آساب کے اوپر سوال ہوتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے اس میں اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے سمجھنے کی. جس کام کو آدمی اپنا کام بناتا ہے نا اس میں اپنے مسائل کا حل سمجھتا ہے. اب دکاندار ہے، دکاندار سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ میری دکان ہے. اب دوسرا سوال کریے کہ آپ کے اوپر جو قرضہ ہو گیا یہ قرضہ کیسا تھا ہوگا، تو کیا جواب ہوگا؟ میری دکان ہے. کہ بچوں کی فیس کہاں سے جائے گی، یہ میری دکان ہے. ہر مسئلے کا حل وہ دکان. بلکہ
مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سب جانتے ہیں، ہمارے بزرگوں میں ہوئے ہیں، وہ ہمارے یہاں جوڑ میں آئے، انہوں نے یہی بات فرمائی اور یہ کہا کہ ایک جوتے کاٹنے والا ہمارے یہاں، آپ کے یہاں تو معاملہ دوسرا ہے، ہمارے یہاں تو بھیڑ بھاڑ بہت رہتی ہے مارکیٹ میں، جوتے سینے والے لوگ ہیں نا کاٹنے والے، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں، ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی ہے رہتے ہیں، وہ سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے لوگوں کے جوتے سیتے ہیں، پالش کرتے ہیں، شام میں چلے جاتے ہیں، یہ سینکڑوں ایسے بھی رہتے ہیں۔ تو یہ فرماتے تھے مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک جوتا کاٹنے والا جو سڑک کے کنارے بیٹھ کر لوگوں کے جوتوں میں پالش کرتا ہے اور جوتے کاٹتا ہے یعنی سیتا ہے، اس کا بھی یقین یہ ہوتا ہے کہ میرے سارے گھر کے مسئلے جو ہیں نا جوتے کاٹنے کے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دائی کا یقین یہ نہیں ہے کہ میرے سارے مسائل کا حل یہ دعوت کرتا الا ماشاء اللہ، اس یقین کے ساتھ کام نہیں کرتا کہ میرے سارے مسائل کا حل دعوت کرنا۔ اور بار بار ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا بار بار کہ ہمارے انفرادی مسائل اور ہمارے اجتماعی مسائل ان سب کا حل جو ہے یہ دعوت کا کام۔ اللہ تعالیٰ اس کام کے ذریعے ہمارے انفرادی مسئلے بھی حل کریں گے اور ہمارے اجتماعی مسئلے بھی اللہ تعالیٰ حل کریں گے۔ بلکہ جب اس دعوت کے اوپر یہ حالات آئے، یہ حالات جو آئے دعوت کے اوپر بڑے سخت حالات آئے ہیں، تو اس وقت اسی وقت میں انہی دنوں کے اندر ایک جوڑ ہوا بھساول میں۔ بھساول ایک شہر ہے مہاراشٹر کے اندر، وہاں ہم لوگوں کا جانا ہوا تو فاروق بھائی کی بات ہوئی اس میں، اور فاروق بھائی نے بڑی عجیب بات کہی۔ فاروق بھائی نے یہ کہا، یہ بات فرمائی کہ بھائی یہ بتاؤ کہ ہم یہ کہتے آ رہے ہیں، کوئی 40 سال سے کہہ رہا ہے، کوئی 30 سال سے کہہ رہا ہے تو بھائی سارے مسائل کا دعوت کا کام ہے، یہ ہم کہتے ہیں اپنے بیانات کے اندر۔ پھر فاروق بھائی نے عجیب بات کہی، فاروق بھائی نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب دعوت کے اندر ہی حالات آ جائیں تو اس کا مسئلہ آپ کا حل کہاں ہے؟ دعوت کے کام میں ہی حالات آ جائیں تو ان حالات کا حل کہاں ہے؟ تو فاروق بھائی مسکرا کے کہنے لگے کہ ان حالات کا حل بھی دعوت کے کام میں، دعوت کے کام میں اگر حالات آئیں گے ان کا حل بھی دعوت ہی کے کام میں، یعنی کام کرتے کرتے حالات دور ہوں گے، کام چھوڑنے سے حالات دور نہیں ہوں گے کہ کام چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ بعض لوگ مجھے ملے ایسے لوگ اور میں نے انہیں سمجھایا بھی کہنے لگے صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس لیے میں نے تو چھوڑ دی، میں تو چھوڑ کے بیٹھ گئے اور کنفیوز ہو گئے، ہم لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، بنا ہو رہے ہیں، اس لیے کیا فائدہ کام کرنے سے۔ وہ کہنے کے میں تو بس نماز پڑھتا ہوں 5 وقت کی اور گھر آ جاتا ہوں اپنے، اور 4 مہینے لگائے وہ ساتھی اور بہت پرانا، اور وہ کام چھوڑ کے بیٹھ گئے کہ صاحب حالات آ گئے کام کے اوپر۔ ارے بھائی کام میں حالات آ گئے تو اس کا حل یہ تھوڑی کہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائیں، اس کا حل تو یہ ہے کہ کام کریں اور زیادہ کریں تاکہ یہ حالات دور ہو جائیں۔ کام کرتے کرتے یہ حالات دور ہوتے ہیں، تو کام کے اندر اگر حالات آ جاتے ہیں تو کام کے اندر جب حالات آتے ہیں تو کام کرنے سے ہی بھی دور ہوتے ہیں۔ ان حالات کا حل بھی کام کرنے میں، دعوت کا کام کرنے میں۔ ہماری جماعت ہیوسٹن گئی 10 دن کے لیے، جماعت 4 مہینے کی چل رہی تھی، ہیوسٹن میں جانا ہوا، یہ حالات آئے اس کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ تو اب وہاں پہ ہمارے ساتھی ماشاءاللہ تھے وہاں پہ دونوں طرح کے، تو اب وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا بعض لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ ہم سے نیوٹرل رہیں، جیسا ہم سے نیوٹرل رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، نیوٹرل۔ تو خیر وہ میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کی صفائی کے لیے کہ ہمارا کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تو وہ میرے دل میں اللہ نے ایک مثال ڈالی، اور مثال یہ آئی کہ میں نے کہا جب پرانے جمع ہوئے فجر کے بعد تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں انڈیا کے اندر گاڑیاں ہوتی ہیں، 2 ویلر بھی ہوتی ہے، 4 ویلر بھی ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی آٹومیٹک زیادہ نہیں چلتی ہے، گیئر لیس، بلکہ گیئر والی گاڑیاں ہیں، خاص طور سے 2 ویلر جو بائک ہوتی ہے، موٹر سائیکل ہے، وہ گیئر والی ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا جب تک گاڑی نیوٹرل میں ہوتی ہے، گاڑی نیوٹرل میں تو کتنا ہی ایکسیلیٹر آپ دبائیے، گاڑی نیوٹرل میں اور ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو میں نے کہا کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ اگر گاڑی نیوٹرل میں ہے اور ایکسیلیٹر دبا رہے ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہمارے یہاں انڈیا میں، یہاں نہیں، یہاں پر ہری بھری گھاس رہتی ہے، ہر وقت گرینری ہے، ہمارے یہاں انڈیا میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر گاڑی نیوٹرل میں ہے اور ایکسیلیٹر دبایا جا رہا ہے تو 3 چیزیں پیدا ہوں گی، ایک تو شور ہوگا یعنی آواز نکلے گی بہت، دوسری چیز جو ہے وہ دھواں نکلے گا گاڑی میں، اور تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ یعنی ریت اڑے گا، وہ وہاں پہ ریت ہوتا ہے تو جو ڈسٹ ہوتی ہے نا وہ اڑتی ہے،
یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. میں نے جب نیوٹرل پہ گاڑی ہوتی ہے اور ایکسیلیٹر دبایا جاتا ہے تو شور ہوتا ہے اور دھول اڑتی ہے اور دھواں نکلتا ہے اور گاڑی 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتی کیونکہ گاڑی نیوٹرل میں ہے. 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتی گاڑی. اور اگر پہلا گیئر ڈالیں تو پہلا گیئر ہارڈ ہوتا ہے. پہلا گیئر ہارڈ ہوتا ہے موٹر سائیکل میں. جب ہارڈ گیئر کو پہلا ڈالا جاتا ہے تو ہارڈ ہوتا ہے وہ, لیکن گاڑی موشن میں آ جاتی ہے. اور جیسی گاڑی موشن میں آتی ہے تو پھر بس گیئر بدلتے رہیے, ایکسیلیٹر دباتے رہیے, گاڑی ہوا سے پاس کرتی ہے کیونکہ گاڑی موشن میں آ گئی. نیوٹرل ختم ہو گیا, وہ پہلے گیئر پہ آ گئی. تو ایسے ہی میں نے کہا اگر ہم نیوٹرل میں رہیں گے تو دعوت کا کام 1 انچ آگے نہیں بڑھے گا. ہاں یہ ہوگا کہ مشورہ ہوگا, مشورے میں شروع ہوگا, مشورہ ہوتا ہے, مشورے میں شروع ہو رہا ہے, آوازیں نکل نہیں چاہ رہا, لیکن دعوت کا کام 1 انچ آگے نہیں بڑھا کیونکہ گاڑی نیوٹرل کا ہے. مطلب ہم نیوٹرل. پھر میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے ایک نواب صاحب تھے, انہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان بنا دیا. تو مسلمان بن گیا, کلمہ پڑھ لیا اس نے. اب جب پہلی نماز آئی تو نماز پڑھ گیا, چلو بھائی اب تم مسلمان ہو گئے, تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی, اب نماز پڑھنے چلو ہمارے ساتھ. اب وہ نماز صاحب اسے نماز پڑھانے لے جا رہے تھے تو راستے میں مندر پڑا, ایک مندر آیا راستے میں, تو وہ نماز صاحب کا ہاتھ چھوڑ کے مندر کی طرف جیسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا. جیسے پہلے پوجا کرتا تھا, جب وہ نان مسلم تھا تو پوجا کرتا تھا, اسی طریقے سے وہ مندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. تو نواب صاحب نے اسے پوچھا غصے میں, یہ کہا بھائی کیا کر رہا ہے, اب تو مسلمان ہو چکا ہے, اب اس سے کیا مطلب ہے, تو ہاتھ جوڑ کھڑا ہوا ہے. تو اس نے کیا کہا پتا ہے, اس نے یہ کہا کہ نواب صاحب میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن ناراض کرنا ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کہا کہ میں مسلمان تو ہو گیا ہوں لیکن ناراض کرنا ان کا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی پوچھ رہا ہے, یہ ہاتھ ہوتا ہے جو نیوٹرل ہوتے ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. ایسا کیسا ہو جائے گا کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک, تو ایک ہی ہوگا بھائی, صحیح تو ایک ہی ہوتا ہے. یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, ایسا کیسے ہو جائے. تو میرے پیارے بھائیوں سے کنسیپٹ کلیئر رہنا چاہیے. اور اس کو کہتے ہیں, اس کو 3 باتیں ہمارے بڑے کہتے ہیں دعوت کام کے لیے. تینوں باتیں بہت ضروری ہیں کام کو بڑھانے کے لیے. نمبر 1 اخلاص. اخلاص کا مطلب خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت بنانے کے لیے کام کرنا, اس کو اخلاص کہتے ہیں. یہ 5واں نمبر ہے. دوسری چیز ہمارے بڑے کہتے ہیں استخلاص. استخلاص کہتے ہیں سنگل مائنڈیڈ ہو کر کے کام کرنا, سنگل مائنڈیڈ ہو کر کے کام کرنا, اس کو استخلاص کہتے ہیں. ذہنی یکسوئی کے ساتھ کام کرنا ہے, ذہنی یکسوئی کے ساتھ صحیح نہج پہ چلنا ہے, صحیح طریقے پہ چلنا ہے. جو تینوں بزرگوں کے زمانے کی نہج وہ اصل نہج ہے صحیح. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں بار بار کہ کام ان سے سیکھو جنہوں نے صحبت میں رہ کر کے سیکھا ہے. کام ان سے سیکھو جنہوں نے تینوں بزرگوں کی صحبت میں یا دونوں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر کے عملی طور پر کام کو سیکھا ہے. ان سے تمہیں صحیح کام ملے گا کیونکہ صحبت بہت بڑی چیز ہوتی ہے. بھائی یہ بتائیے صحابہ جو بنے ہیں وہ علم سے بنے یا عبادت سے بنے یا صحبت سے بنے, بتائیے. صحابہ کی جو مقام مرتبہ ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر کے ایک صحابی کو نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ آدمی علم حاصل کر لے گا, عبادت کر لے گا, لیکن وہ نظر کہاں سے آئے گا جس نے حضور کو دیکھا. وہ نظر کہاں سے آئے گا جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا. صحابہ وہی تو ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا, ان کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابی کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے کہ ساری دنیا کے اولیاء اللہ مل کر کے ایک صحابی کو نہیں پہنچ پائیں گے. اتنا اونچا مقام ہے صحابہ جن کے اعمال ہمارے علوم بنے ہوئے ہیں. اللہ نے صحابہ کی تعریف قرآن میں کی ہے, ان کے اعمال کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. صحابہ کے اعمال, صحابہ کی صفات کو قرآن میں ذکر کیا ہے. صحابہ کی ایمان کو کسوٹی بتایا ہے. رجال کا اللہ تعالیٰ نے یہ مرد ہے, صحابہ جو مرد, اور ایسا ایمان لا جیسا یہ ایمان لا اکرام صحابہ اکرام. اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے قرآن میں. ان کے اعمال کو ہمارے علوم بنا دیا گیا ہے. حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے. شبگزاری کے اندر کہا کہ صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے آئے. مولانا یوسف وغیرہ فرماتے تھے کہ حیات الصحابہ دعوت کے کام کے اصول ہے. یہ آئینہ ہے ہمارے لیے. کام کرنے والے حیات الصحابہ پڑھیں اور اس میں اپنے کو چیک کریں, اپنے کو دیکھیں کہ ہم کہاں چل رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صحبت اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, تو صحبت میں رہ کر کے جن بزرگوں نے ان تینوں بزرگوں کی صحبت میں یا دونوں بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اس دعوت کے کام کو عملی طور پر سیکھا ہے, ان سے صحیح کام ملے گا. کام کے صحیح رہے تو ان سے ملے.
یہ کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے آدمی کو، اس میں کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے. یہ کام ان سے سیکھو جنہوں نے صحبت میں رہ کر سیکھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 3 چیزیں کہتے ہیں: اخلاص، استخلاص، اور تیسری چیز ہے استقامت. استقامت کا مطلب پابندی کے ساتھ کام کو کرنا. اور مولانا ابراہیم صاحب جیسے پہلی بات میں نے عرض کی کہ آج کل زیادہ زور دے رہے ہیں کہ دنیا سے آخرت بنا. ایسی دوسری چیز جو زیادہ زور دے رہے ہیں وہ اس کے اوپر کہ ہر آدمی کی 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک استقامت ہے، دوسری نصرت. استقامت اور نصرت یہ 2 باتیں مولانا ابراہیم صاحب اپنے ہر بیان میں کہتے ہیں، استقامت اور نصرت. اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو اعمال کا پابند بنا، اجتماعی اعمال کے بھی پابند بنے، انفرادی اعمال کے بھی پابند بنے. اس کو استقامت کہا جاتا ہے. استقامت کے ساتھ چلنا ہے، پابندی کے ساتھ کام کو کرنا. اور دوسری چیز کیا ہے؟ نصرت. نصرت کہتے ہیں دوسروں کو تیار کرنا. جب دوسروں کو تیار کرنا، نصرت اس کو کہتے ہیں. یہ 2 باتیں مولانا بہت زیادہ فرما رہے ہیں آج کل. اور تیسری بات فرما رہے ہیں زیادہ علم اور ذکر کے بارے میں، کہ ہم اندھیرے کے اندر نہ رہیں بلکہ ہم دین کا علم حاصل کریں. علماء کی صحبت یعنی معتبر کتابوں کا پڑھنا، اور اللہ کے راستے میں نکل کر کے علم حاصل ہوتا ہے. آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اس کا علم میں ترقی ہوتی ہے. علماء کی صحبت میں رہے گا علم بڑھے گا. تو علم اور ذکر کے اوپر بہت زور دے رہے ہیں کہ ہم غفلت کی زندگی رفتہ رہے ہیں اور جہالت کی زندگی رفتہ رہے ہیں. اگر علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، اور اگر ذکر نہیں ہوگا تو غفلت ہوگی. اور آدمی انہیں 2 وجہ سے گناہ کرتا ہے. یہ گناہ جو ہوتا ہے 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو لا علمی ہوتی ہے یا غفلت ہوتی ہے. ہم ٹوائلٹ میں گئے اور اندر جانے کے بعد دعا یاد آئی. ٹوائلٹ کے اندر چلے گئے اور اندر جانے کے بعد دعا یاد آئی، ٹوائلٹ میں داخل ہونے کی دعا. تو کیا ہوگا؟ یہ علم ہے، غفلت ہے. غفلت کی وجہ دعا نہیں پڑھ پائے، ہے نا؟ غفلت ہو گئی، دعا نہیں پڑھ پائے جو پڑھنی چاہیے تھی. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا آدمی کو خطرے میں ڈال دیتی ہیں. ایک تو جہالت، علم نہیں ہے اس کے پاس، اور دوسرے غفلت. غفلت ہے اس کے اندر، علم ہے لیکن غفلت آ گئی، تب بھی آگے نہیں بڑھ پائے. تو اس بات پر بہت زیادہ مولانا زور دے رہے ہیں، علم اور ذکر کے اوپر بہت زیادہ. اور ایک بات کے اوپر بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، وہ ہے دعا. دعا مانگنے کو بہت زیادہ فرما رہے ہیں، دعائیں بڑھائی جائیں، دعاؤں کی مقدار بڑھائی جائیں، اور دعا کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ دعا عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت بھی ہے. دعا اللہ کی عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت بھی ہے. دعا جو ہے عجیب چیز ہے کہ ہماری حاجت بھی پوری ہوگی اور اللہ کی عبادت بھی ہوگی. اور یہ فرماتے ہیں مولانا کہ کوئی دعا ردی میں نہیں ڈالی جاتی، کوئی دعا اللہ کی طرف سے ریجیکٹ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں مومن کی دعاؤں کا بڑا اکرام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی دعاؤں کا اکرام کرتا ہے. اس لیے دعاؤں کا مانگنا، دعوت اور دعا کا جوڑ ہے. ہر نبی کو 2 چیزیں دی گئی، دعوت کی محنت، دعا کی طاقت. دعوت اور دعا میں جوڑ ہے. دعوت کی محنت ہے، دعا میں جانا آتی ہے، اور جتنی دعا جانکار بنتی ہے اتنی دعوت میں جانا آتی ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. جیسے جڑ ہوتا نا کہ جڑ کے ذریعے تنے کو طاقت پہنچے گی، تنے کے ذریعے جڑ کو طاقت پہنچے گی. تو دعوت کے ذریعے دعا میں جان آئے گی، دعا کے ذریعے دعوت میں جان آئے گی. یعنی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ان کی محنت ہے، رات کا رونا ہے. تو اللہ کے سامنے اچھے گمان کے ساتھ دعا مانگنا اور پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنا، یعنی دعا جو ہے وہ یقین سے بھری ہوئی ہو. اور مولانا فرماتے ہیں کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. دعا جو ہے وہ مقبول بھی ہوتی ہے اور محفوظ بھی ہوتی ہے. دعا کو اللہ قبول بھی کرتا ہے اور محفوظ بھی کرتا ہے آخرت کے لیے. آخرت اس لیے حضرت مولانا محمد صاحب پالوپوری رحمۃ اللہ علیہ دعا کے بارے میں فرماتے تھے کہ دعا کی قبولیت کی شکلیں ہوتی ہیں، اور 5 شکلیں بتاتے تھے دعا کی قبولیت کی. 5 شکلیں دعا کی قبولیت کی 5 شکلیں. پہلی شکل بتاتے تھے کہ جو مانگا وہ فوراً مل گیا. یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوگا جو مانگا وہ فوراً مل گیا. پہلی شکل تو یہ. دوسری شکل بتاتے تھے کہ جو مانگا وہ فوراً تو نہیں ملا، کچھ دنوں کے بعد ملا جاتا. ملا وہی جو مانگا وہی ملا، لیکن ملا کچھ دنوں کے بعد. تو یہ دوسری شکل ہوتی ہے. تیسری شکل ہوتی ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، مسئلے اصل اللہ کے علم میں جو ہمارے لیے بہتر تھا وہ چیز ملی. کبھی کبھی آدمی نے مانگا لوٹا اور ملا گلاس، تو ہمارے لیے گلاس بھی بہتر تھا. تو یہ رشتوں میں بہت ہوتا ہے. رشتے جو ہوتے ہیں نا
اس میں بہت ہوتا ہے جو رشتے ہوتے ہیں. اس لیے استخارہ کرنا چاہیے رشتے کے معاملے میں, کیونکہ اللہ جانتا ہے آگے کا ہم نہیں جانتے. استخارہ کرنا چاہیے کہ بہتر کیا ہے. تو تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ مانگا کچھ اور ملا کچھ. جو ملا وہ اللہ کے علم میں ہمارے لیے بہتر تھا. مسئلہ تو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے اپنے بندے کو جو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. یہ تیسری شکل ہے. چوتھی شکل یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا اور اس کے بدلے میں بھی کوئی چیز نہیں ملی, بلکہ کوئی مصیبت آ رہی تھی آسمان سے, اللہ نے دعا کے ذریعے سے اس کو ختم کر دیا, اس کو ٹال دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے بیماروں کا صدقات سے علاج کرو اور بلاؤں کا مصیبتوں کا دعاؤں سے استقبال کرو. یہ کہتے ہیں کہ بیماروں کا صدقے سے علاج کرو اور آنے والی بلاؤں اور مصیبتوں کا دعاؤں سے استقبال کرو. یہ دعائیں جو ہے مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں, یہ دعائیں جو مانگی جاتی ہیں. تو چوتھی شکل یہ ہوتی ہے کہ دعا جو ہے مصیبت سے ٹکراتی ہے جا کر تو مصیبت کو ختم کر دیتی ہے, اس آدمی تک نہیں پہنچنے دیتی. اور پانچویں شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ ان چاروں شکلوں میں کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو محفوظ کر دیا آخرت میں. اب جب بندہ جائے گا مرنے کے بعد آخرت میں تو اسے ایک ایک دعا یاد دلائی جائے گی اور اس کا مقبول ہونا یا محفوظ ہونا وہ دونوں بتائی جائیں گی کہ تم نے یہ دعا مانگی تو قبول ہوگی دنیا میں, اور یہ مانگی تو قبول نہیں ہوئی, تیرا یہ بدلا ہے آج. تو بندہ یہ سمجھنا کرے گا کہ میری تو دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی, تب یہی مل جاتا کیونکہ رہنا تو نہیں ہے. تو میرے پیارے بھائیوں دعاؤں کی مقدار بڑھائیں, دعاؤں کو مانگیں. اور ایک بات اور بتائی ہمارے بڑوں نے کہ جس دعا کی قبولیت میں دیر لگتی ہے اس میں زیادہ خیر آتا ہے. یہ امید والی بات ہے, نا امیدی نہیں ہے ہمارے یہاں کہیں بھی. ہمارے یہاں مایوسی نہیں ہے ہمارے دین کے اندر کہ آدمی مایوس ہو کے بیٹھ جائے, صاحب اتنا دعا سے مانگ رہے ہیں تو آپ قبول نہیں ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے جو مولانا یوسف صاحب اللہ نے فرمایا کہ جس دعا کی قبولیت میں دیر لگتی ہے اس میں زیادہ خیر آتی ہے اللہ کی. اس لیے مایوس ہو کر ختم نہیں کرنا ہے دعا کا مانگنا, بلکہ مانگتے رہنا ہے. اللہ سے نا امید نہیں ہونا ہے, اللہ سے ہر حال میں امیدوار رہنا ہے, ہر حال کے اندر امیدوار رہنا ہے اللہ کہ میری دعا رد نہیں کی جائے گی. میں مانگ رہا ہوں, مجھے ضرور کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے اللہ کی طرف, یقین کے ساتھ اور اچھے گمان کے ساتھ. اور آخری بات دعا کے بارے میں یہ فرمائی جو بڑوں سنا ہے, مولانا عمر صاحب کہتے تھے اس بات کو کہ جس بندے کا رونا اللہ کو پسند آ جاتا ہے اس کے کاموں کو اٹکا اٹکا کے بناتے ہیں, ایک ساتھ نہیں بناتے. سمجھے, مولانا عمر صاحب کہتے تھے یہ بات کہ جس بندے کا رونا پسند آ جاتا ہے اللہ کو اس کے کاموں کو ایک ساتھ نہیں بنائیں گے. اگر ایک ساتھ بنا دیا تو روئے گا نہیں, تو یہ آرام سے سو جائے گا جا کر کہ میرا کام بن جائے. سمجھے نہیں, کیونکہ اس کا رونا تو پسند آ گیا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو جس کا رونا پسند آ جاتا ہے اللہ کو اس کے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. رکاوٹیں لاتے ہیں کیوں کہ میری طرف آئے, جب رکاوٹ آئے گی اب پھر آئے گا اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ یہ رکاوٹ ابھی سے دور کر دیجیے آپ, اور رو رہا ہے اللہ کا یہ رونا پسند آ رہا ہے اس لیے رکاوٹ جاری نہیں ہے. یہ آتا رہے مانگتا رہے روتا رہے, پھر رکاوٹ دور ہو گئی, پھر آگے جا کے روک سکے رکاوٹ ڈال دیں گے, کام کو اٹکا دیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ آتا رہے روتا رہے, کیونکہ اس کا رونا پسند آ گیا ہے. اور یہ رونا جو ہے نا اللہ کے سامنے یہ اللہ کے بلی ہونے کی علامت ہے. فارسی میں شعر ہے, جو خدا فرحت کے مایاری کنت میں نے مارا جان پہ ساری ہو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ کسی کو اپنا دوست بنائے تو اس کا دل کا رجحان جو ہے نا وہ آؤداری کی طرف کر دیتا ہے. کہ جب اللہ چاہتا ہے کسی کو اپنا بلی بنانا تو اس کو رونے کی توفیق دے دیتا ہے. یہ رونے کی توفیق جو ملی ہے یہ اس لیے ملی ہے کہ اللہ نے اس کی قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے, اس لیے رونے کی توفیق دی ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اتنا رویا کرتے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین جو پریزیڈنٹ آف انڈیا ہوئے اور ہماری یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے, وہ رو گئے. ڈاکٹر ذاکر حسین رو گئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا رونا کو بیان کرتے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے ان کو روتے ہوئے کہ وہ طلبا کے ساتھ جھاڑیوں میں چلے جاتے تھے اور ایسے روتے تھے کہ جیسے اکلوتے بیٹے کے انتقال پہ ماں باپ ہوتے ہیں. امت کے غم میں ایسے ہوئے ایسے دل ملاتے تھے, نہ رات کو چین تھا نہ دن کو چین, نہ رات کو چین نہ دن کو چین, رات کو روتے رہتے کروٹیں بدلتے رہتے تھے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تمہیں, کیا ہو گیا کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے. تو یہ فرمایا کہ جو بات مجھے لگ گئی ہے اگر تجھے لگ جائے تو رونے والے دور ہو جائیں. کہ جو بات مجھے لگ گئی ہے
اگر تجھے لگ جائے نا تو ہونے والے تو ہو جائے. ایسا فکر عطا فرمائی تھی اللہ نے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب جب حاضر ہوئی ہماری رائے گڑھ 2009 میں، تو حاجی صاحب نے ہم سے الگ سے بات کی. بنگلے والی مسجد ستائی گھاٹ کو گئے تھے، سارے دروازے بند کرا دیے اور حاجی عبدالوہاب صاحب نے بات کی ہم نے، اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی بات ہے وہ ہمیں سنا اور عجیب بات فرمائی. انہوں نے کہا کہ دیکھو اسلام میں فکر تھا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فکر کا فرمائی. اس فکر سے پوری دنیا میں فکر زندہ ہوئی. اتنی فکر تھی اللہ نے دی تھی. تو یہ فرمایا کہ فکر کیسے بڑھے چاہتے ہو کیا. حاجی صاحب سے ایسے فارمولے بتاتے تھے. تو حاجی صاحب نے یہ فرمایا، میں نے خود ان کی زبان سے سنا سامنے بیٹھنے. حاجی صاحب نے فرمایا کہ فکر کو بڑھانے کے لیے 3 باتیں، ہر ساتھی کے اندر فکر بڑھے دعوت کی، اس کے لیے 3 بات حاجی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا. پہلی بات یہ فرمائی کہ فکر مندوں کا مذاکرہ، فکر مندوں کا مذاکرہ سنے آپ، فکر مندوں کے مذاکرے میں بیٹھے اس سے فکر بڑھتی. دوسری بات یہ فرمائی کہ فکر مندوں کی صحبت، جن کو اللہ نے فکر عطا فرمائی ہے ان کی صحبت میں رہنا، ان کی صحبت کو اختیار کرنا، اس سے فکر بڑھتی. اور تیسری بات فرمائی انہوں نے کہ آنے والی جماعتوں کی نصرت، کہ جو جماعتیں آتی ہیں ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، وہ جماعتیں فکر لے کے آتی ہیں. اگر آدمی نصرت میں لگ جائے گا تو وہ فکر منتقل ہوگی نصرت کے ذریعے. جو جماعت فکر لے کے آئی وہ فکر جماعت کے اندر جو ہے نا وہ ہمارے اندر منتقل ہوگی نصرت کے راستے. کہ نصرت میں لگ جائے آدمی تو وہ فکر منتقل ہوگی. یہ 3 باتیں حضرت حاجی صاحب نے فرمائی. اس میں پھر اپنا واقعہ سنایا. وہ یہ سنایا کہ میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا، ان کی صحبت میں رہتا تھا. اور یہ تحصیلدار تھے اور یہ آفس جایا کرتے تھے، اور شام کا وقت سارا جتنا خالی وقت ہوتا تھا وہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں لگاتے تھے. انہوں نے ڈائریکٹ، حاجی صاحب نے ڈائریکٹ اس دعوت کے کام کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا. تو یہ فرماتے تھے، فرمایا تھا حاجی صاحب نے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہنے کا اثر یہ تھا کہ جب میں آفس جاتا تھا تو روتا ہوا جاتا، امت کے غم میں روتا ہوا جاتا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو فکر کا سرمایہ تھا اور جو دریا بہ رہا تھا اس کا کوئی قطرہ میرے اندر آیا. جو ان کو اللہ نے دریا کیا تھا فکر کا، اس کا کوئی قطرہ چھلک کے ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے میرے اندر آ گیا. کوئی ذرہ میرے اندر ٹرانسفر ہو گیا. اس کا اثر یہ تھا کہ جب میں آفس جاتا تھا تو امت کے غم میں روتا ہوا جاتا تھا. یہ حاجی صاحب نے سنایا. اور یہ فرمایا کہ جب میں آفس میں بیٹھ جاتا تھا تو رجسٹر میں کھولتا تھا تو رجسٹر میں میرے آنسو امت کے غم میں گرا کرتے، رجسٹر کے اوپر میرے آنسو گرتے امت کے غم میں. اور یہ میرا کمال نہیں تھا بلکہ مولانا کی صحبت کا تھا. تو ان کی صحبت کی وجہ سے یہ فکر میرے اندر ٹرانسفر ہو، میرے اندر منتقل ہو. تو میرے پیارے بھائی یہ فکر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اور جب آدمی لگا رہے گا، کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اخلاص بھی عطا فرماتے ہیں اور فکر بھی عطا فرماتے ہیں. اصل مسئلہ ہے لگے رہنا. اس لیے ہمارے بڑے بازار کہتے ہیں کہ لگنا آسان ہے، لگے رہنا مشکل. اور اصل کیا ہے بھائی؟ اصل لگے رہنا ہے. لگے رہنے میں تبدیلی آتی ہے. کوئی پھل ہوتا ہے نا تو پھل درخت پہ لگا رہتا ہے تو اس کے اندر چینج آتا رہتا ہے، تبدیلی آتی رہتی ہے. جو پھل درخت پہ لگا رہتا ہے، مثال کے طور پر آم ہے یا سیب ہے، اب وہ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر چینج آئے گا. پہلا چینج آئے گا اس کا سائز بڑھتا ہے، پہلے چھوٹا سائز تھا بڑا ہو جائے گا سائز. دوسرا چینج آئے گا کہ پہلے اس کا رنگ ہرا تھا لیکن اب سرخ ہو جائے گا، رنگ بدلے گا اس کا، کیونکہ لگا ہوا ہے تو اب رنگ میں تبدیلی آئے گی، رنگ بدلے گا. لگے رہنے کے لیے اس کو استقامت کہتے ہیں. تیسری تبدیلی آتی ہے کہ پہلے سب تھا اب لگے اس کے اندر نرمی پیدا ہو جائے گی، یعنی وہ نرم ہو جائے گا، گودا پیدا ہو جائے گا اس کا پھل. اور چوتھی تبدیلی یہ آتی ہے کہ پہلے یہ کھٹا تھا جب کچا تھا، لیکن اب لگا ہوا ہے تو اب کیا ہو جائے گا؟ اب یہ میٹھا ہو جائے گا. اری بات صحیح. یہ لگے تبدیلی آ رہی ہے اس میں، کیونکہ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر چینج آ رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے. لگے تو اس کا سائز بڑھ رہا ہے، سائز بڑھ کے پورا ہو گیا، اب رنگ بدل رہا ہے. پھر اس کی سختی نرمی میں بدل رہی ہے اور اس کا کھٹا پن میٹھے پن میں بدل رہا ہے. اور پھر آخر میں نیکٹر پیدا ہو جاتا ہے. نیکٹر جس کو رس کہتے ہیں، یہ آخر میں آتا ہے. اور اخلاص کی مثال نیکٹر والی ہے کہ اخلاص آخر میں آتا ہے. لگے کہ آدمی لگا رہے گا تو اخلاص آ جائے گا. جیسا پھل لگا رہتا ہے تو لگے اس میں نیکٹر پیدا ہو جاتا ہے، جوس پیدا ہو جاتا ہے، رس وہ لگے پیدا ہوتا ہے. اور ایک چیز اور پیدا ہوتی ہے آخری، وہ کیا ہے کہ وہ خوشبو پیدا ہو جاتی ہے.
یعنی جب پھل پک جاتا ہے تو اس میں خوشبو آنے لگتی ہے، اور جب ساری صفات پیدا ہو جاتی ہیں اب یہ پک کے ٹپکتا ہے، وہ پھل خود بخود گرتا ہے. یہاں ٹپکنے سے مطلب مراد موت ہے کہ جب آدمی اس میں لگا رہے گا تو صفات پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق بدلیں گے، اس کا اخلاق بدلے گا، اس کی نرمی یعنی اس کی سختی نرمی میں بدل جائے گی. دنیا کا رنگ چڑھا ہوا تھا، آخرت کا رنگ چڑھ جائے گا. چیزوں کا شوق لگا ہوا تھا، اعمال کا شوق لگ جائے گا. مخلوق سے محبت تھی، اللہ سے محبت ہو جائے گی. یہ چینج آئے گا اس میں اگر آدمی دعوت کام میں لگا رہے لگے صفات پیدا ہوتی ہے. جب آدمی لگا رہے گا چینج آتا رہے گا، صفات آئے گی اس کے اندر، آخر میں رس پیدا ہو جائے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ساری صفات سے بھر کے اور اپنا ولی بنا کے دنیا کو اٹھائیں گے. موت آئے گی اس کی جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. اور ایسی موتیں ہو رہی ہیں. خود کسی ملک کی کا قصہ ہے کہ ہمارے جو امیر صاحب تھے احمد بیکو صاحب، وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے ارجنٹینا کے اندر، اور وہاں ان کی موت ہوئی اللہ کے راستے میں. اتنے اچھے آدمی دنیا میں گئے اور ایسے جانے کتنے واقعہ دنیا کے اندر، کیسے اچھے اچھے واقعات پیش آ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور کتنے اچھے ہاتھ میں موت آ رہی ہے کہ لوگ لگے رہے صفات پیدا ہوتی رہی اور اللہ نے ان کو اپنا ولی بنا کے دنیا کو اٹھایا. بہت سارے واقعات کتنے اچھے حال میں موت آئی. تو میرے پیارے بھائیوں، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دعوت کے کام میں آخری سانس تک کام کرنے کی نیت کریں کہ ہمیں آخری سانس تک اس کام کو کام بنانا ہے، اپنا مقصد حیات بنا کے کرنا ہے، اور ہر قسم کی قربانی ہمیں پیش کرنی ہے. جان کی قربانی، مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، اوقات کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنی حیثیت کی قربانی. اگر کوئی حیثیت ہے تو اس کو مٹانا ہے اس راستے کے اندر. حیثیت بنانا نہیں ہے، حیثیت کو مٹانا ہے اللہ کے راستے میں. یہ ہمارا کام ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے جب کرتے رہیں گے، لگے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. تو انشاءاللہ کریں گے بھائی سب لوگ، کون کرے گا؟ اچھا انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے. اللہ قبول فرمائے. آپ حضرات کا تو درجہ ویسے بڑا ہوا ہے کیونکہ ایڈورس کنڈیشن کے اندر جب مخالف ماحول ہوتا ہے نا، وہاں پہ دین کا کام کرنا، دین پہ چلنا، اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. اس لیے چوتھا کلمہ جب بازار میں پڑھا جاتا ہے تو لاکھوں نیکیاں ملتی ہے. چوتھا کلمہ بازار میں پڑھنے کی فضیلت ہے. کیوں کہ بازار میں غفلت کا ماحول ہے، بازار میں ایڈورس کنڈیشن ہے، غفلت کا ماحول ہے. اب غفلت کے ماحول میں جو اللہ کو یاد کرے اس کی قیمت بہت زیادہ ہو جائے گی، اس کی قیمت بڑھ جائے گی بہت، کیونکہ یہ غفلت کے ماحول میں اللہ کو یاد کرنا. تو چوتھے کلمے کی اہمیت بازار میں غفلت والے ماحول میں لاکھوں نیکیاں مل جاتی ہے ایک دفعہ پڑھنے سے، کیونکہ غفلت میں سے اللہ کو یاد کیا. ایسے ہی آپ حضرات ان ملکوں میں رہتے ہیں اور اپنے اپنے کاروبار میں جاتے ہیں تو غفلت والا ماحول ہوتا ہے، کیونکہ میجورٹی جو ہے نا وہ تو غیروں کی ہے، اور وہ بالکل یہ کتنا ہے اس طرح سے بے حیائی کا ماحول ہے، فتنے کا ماحول ہے. اس ماحول کے اندر دعوت کا کام کرنا، داڑھی ٹوپی کے ساتھ رہنا اور نمازوں کا پڑھنا، ایمان کو بچانا، اس کا درجہ بہت زیادہ ہے. اس لیے آپ حضرات کی یہ بڑی قربانی ہے. جو حضرات یہاں ان ملکوں میں کام کر رہے ہیں، ماشاء اللہ کل دعوت آئی تو حالات کے خلاف چل رہے ہیں. ہمارے پاس ماحول نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، لیکن پھر بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ خود ایک قربانی بنتا ہے، یہ خود ایک قربانی ہے کہ آدمی ماحول نہیں ہے پھر بھی کام کر رہا ہے، ایڈورس کنڈیشن کے اندر کام کر رہا ہے، حالات نہیں ہے لیکن پھر بھی دعوت کے کام میں لگا ہوا ہے. اس کا درجہ بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو آپ حضرات کو اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، اور اللہ آپ کو اس کام میں خوب آگے بڑھائے کہ آپ حضرات مخالف ماحول کے اندر اور دعوت کا کام کر رہے ہیں. وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ان ملکوں کے اندر دعوت کا کام کر رہے ہیں، یعنی جہاں کوئی ماحول ہی نہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کے جمنے سے، آپ کی قربانی سے اب شکلیں بدل گئی. ورنہ اس کا فرماتے ہیں جب جان لگے گی تو جان پڑے گی، کیونکہ جان قیمتی چیز ہے، اور جس چیز کو جان لگ جاتی ہے جان لگ جاتی ہے. جیسے کارپینٹر اپنی جان لگا دیتا ہے لکڑی پہ تو فرنیچر میں جان آ جاتی ہے، تو آتی نہیں آتی، فرنیچر جاندار بن جاتا ہے. فرنیچر شیشے کی طرح چمکتا ہے کیونکہ کارپینٹر کی جان اس میں لگی ہے. ایسے ہی کک جو کک ہوتا ہے باورچی، وہ اپنی جان لگا دیتا ہے تو بریانی میں جان آ جاتی ہے. بریانی جاندار تو بریانی جاندار تو جب بنتی ہے جب کک اپنی جان لگا دیتا ہے. جس نے پکائی ہے اس سے پوچھو جاتا ہے، ہم تو کھا رہے ہیں اور تعریف کرنے کے بعد بڑی بہترین بریانی ہے، بڑی شاندار بریانی ہے، لیکن جس نے پکایا ہے اس سے پوچھو گا کتنی جان لگائی ہے اس نے، تب جان آئی ہے بریانی کے اندر. تو جس پہ جان لگے گی اس پہ جان پڑے گی. یہ بیسک پرنسپل ہے، بنیادی اصول ہے
کہ جان قیمتی چیز ہے، جس چیز میں یہ قیمتی چیز لگ جائے گی وہ چیز قیمتی بن جائے گی، جان لگے گی تو جان پڑ جائے گی۔ جان کا اصول بھی ہے، مال کا اصول کیا ہے؟ مال کا اصول یہ ہے کہ مال جب اپنی جگہ بدلتا ہے تو دنیا میں شکل بدلتی ہے، یہ مال کا اصول ہے۔ مال جب بینک میں ہوگا تو ڈالر کی شکل میں، اور جب بینک سے نکال کے اگر اسے کپڑے کی فیکٹری میں لگا دیا جائے تو کپڑے کپڑے نظر آئیں گے، وہ ڈالر کا کپڑوں میں بدل جائے گا، بدل جائے گا، کیونکہ اس کی جگہ بدل گئی، اس کی جگہ بدل گئی کہ بینک سے نکال کے فیکٹری میں لگا دیا تو اب کپڑوں میں بدل جائے گا، وہ ڈالر جو ہے وہ ڈالر میں نہیں رہے گا، کپڑوں میں بدل جائے گا۔ اگر جوتوں کی فیکٹری میں لگا دی جائے تو جوتے جوتے نظر آئیں گے، ڈالر جوتوں میں بدل جائے گا۔ تو مال جب اپنی جگہ بدلتا ہے دنیا میں شکلیں بدلتی ہیں۔ آج اللہ کا شکر ہے امت کا تھوڑا سا مال لگا تو دنیا میں شکلیں پیدا ہو گئی، دنیا کی دعوت کی، دین کے پہلے کی شکلیں بن گئی، بن گئی۔ اتنے بڑے بڑے دعوت کوئی سوچ سکتا تھا کہ سینٹرل امریکہ کے اندر اتنا بڑا دعوت بنے گا جا کر کے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ انگلینڈ کے اندر جماعت ہوئی ہماری تو ہر مسجد میں مکتب چل رہا ہے، بڑے بڑے دارالعلوم کھلے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے اندر جائیے تو بڑے بڑی اسلامک سینٹر بن رہے ماشاء اللہ، ایون کہ ان کی عبادت گاہیں ہماری عبادت گاہوں میں کنورٹ ہو رہی ہے، وہ اپنی عبادت گاہوں کو بیچ رہے ہیں۔ انگلینڈ میں ہم کسی ملاقات کے لیے اور ایک چرچ کے اوپر لکھا ہوا تھا فور سیل، چرچ کے اوپر لکھا ہوا فور سیل کہ وہ یہ بک رہا، تو وہ اپنی عبادت گاہیں بیچ رہے ہیں، ہمارے ساتھی خرید رہے ہیں۔ ان کی عبادت گاہوں میں اذانیں اور نمازیں ہو رہی ہیں، جو اللہ میں اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، یہ جب اتنا ماحول میں نہیں تھا کہ جب اذانیں کبھی یورپ کے خلیفہ ہوں، یہ کہا اللہ میں اقبال نے بہت پہلے کہ تھے امیر تیرے دربار کا آ رہا ہوں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں، دی اذانیں کبھی یورپ کے خلیفہ ہوں، کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے سہراؤ، شام آنکھوں میں نجیستی تھی جہاں ڈالوں، کلمہ پڑھتے تھے ابھی چھاؤں میں تلوار۔ یہ اللہ میں اقبال کہتے چلے گئے کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے خلیفہ ہوں، آج خلیفاؤں میں اذانیں ہو رہی، یہ شکلیں بدلتی چلی آ رہی پوری دنیا کے اندر۔ اور ایک بزرگ نے فرمایا، بہت بڑے بزرگ ہیں وہ، انہوں نے فرمایا کہ جب دنیا میں دعوت چلے گی تو یہ دعوت باطل کی جڑوں کو کاٹ دے۔ دعوت میں اتنی طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ دعوت کے ذریعے باطل کی جڑیں بچ جاتی ہے، اور دعوت والوں کا چلن دنیا میں چلتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بڑے کہ جب دعوت چلتی ہے تو دعوت والوں کا چلن دنیا میں چلتا ہے، پھر ان کے طریقے پھیلتے ہیں دنیا میں۔ جب یہ گھومیں گے اللہ کے راستے میں اور پھریں گے چلنے اور نماز کو لے کر کے تو ان کا چلن، ان کے اخلاق، ان کی معاشرت دنیا میں پھیلے گی، اور یہ کلمہ دنیا میں پھیلتا چلا جائے، اور یہ دین دنیا میں زندہ ہوتا چلا جائے، اور اللہ کی عبادت دنیا میں قائم ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ کے بندے اللہ کی طرف آتے چلے جائیں گے، اور یہ جہنم سے بچتے چلے جائیں گے اور جنت کے مستحق بنتے چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا کام کیا ہے جو معمولی بات۔ اس لیے اس کام کو اپنا کام بنا کے کریں اور قربانی دینا اس کے لیے، جو بھی قربانی جس ثقافت پر قربانی مانگی جائے اس قربانی کے لیے تیار ہو، یہ لائسنس بھی ہے، جان بھی اللہ کی ہوئی ہے، مال بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کے لیے لگانا ہے اور اللہ تعالیٰ واپس کر دیں گے اس کو ہمیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کون ہے جو غریب کو قرض ہے؟ اللہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ غریب کو قرض دو، اللہ قرض مانگ رہا ہے ہم سے۔ کیا مطلب کہ میرے راستے میں جام لگاؤ، یہ قرض ہو جائے گا، اس کو ہم واپس کریں گے۔ دنیا میں برکت، آخرت میں بدلہ۔ جو آدمی اللہ کے دین پہ لگاتا ہے نا، آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہے اور دنیا میں برکت ملتی ہے، اور برکت آتی ہے اللہ کی مدد کی شکل میں۔ بزرگوں نے سنا ہے کہ جو آدمی لگائے گا اللہ کے دین پر، آخرت کو اس کا بدلہ ملے گا اور دنیا میں اس کی برکت ملے گی، اور برکت آئے گی اللہ کی مدد کی شکل میں، کہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہمارے کام اللہ کی مدد سے بنتے چلے جائیں گے۔ آخرت میں بدلہ ہے، دنیا میں برکت۔ ایسے بڑے بڑے وعدے کیے ہمارا لگانا، ہمارا چلنا پھرنا یہ بیکار ہو جائے، اس کا بدلہ آخرت میں ہے اور برکت دنیا میں ہے۔ ہماری نسلوں تک اللہ چلائیں گے۔ اگر ایک آدمی قبول ہوتا ہے تو نسلیں قبول ہو جاتی ہیں، نسلوں تک دین کے دائی اور دین کے شہدائی پیدا ہوتے رہیں گے اس کی نسلوں میں۔ اگر ایک قربانی اس کی ایک کی قربانی قبول ہو جائے، اس لیے میرے پیارے بھائیوں ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے اسلام میں لگایا ہے، ہمیں اپنی قربانی کو آگے بڑھانا ہے۔ اور مولانا محمد عمر صاحب کیا فرماتے تھے پتہ ہے؟ مولانا محمد عمر صاحب پالو پوری یہ فرماتے تھے کہ قربانیوں کا چبوترا نہ بنے بلکہ قربانیوں کی سیڑھی بنے۔ چبوترا جانتے؟ چبوترا پلیٹ فارم جیسا ٹائپ ہوتا ہے، ایک لیول سے ہاریزونٹلی، ایک لیول سے کوئی چیز بنتی چلی جائے ہاریزونٹلی، اس کو چبوترا کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں۔ تو قربانی کا پلیٹ فارم نہ بنے بلکہ قربانیوں کی سیڑھیاں بنے۔ قربانی کی سیڑھی، ایک قربانی کی لیول اب اگلی لیول اوپر جائے گی،
کیونکہ ہمیں اوپر جانا ہے، اللہ کے قرب میں ترقی کرنی ہے۔ اور قربانی جو ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا مفہوم ہے قرب ربانی۔ قربانی کا جو مفہوم ہے وہ ہے قرب ربانی، یعنی قربانی آدمی کو اللہ کے قریب اٹھا کے لے جاتی ہے، اور آدمی جب قریب ہو جاتا ہے تو قریب آنے کی بات مان لی جاتی ہے۔ اور اس کے 3 نتیجے آتے ہیں جب آدمی قربانی دیتا ہے۔ ایک نتیجہ یہ آئے گا کہ سب سے پہلے اس کو ہدایت دی جائے جو قربانی دے رہا ہے، یہ ہدایت یافتہ بنے گا۔ دوسرا نتیجہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے، جو قربانی دیتا ہے نا اس کو ہدایت کا ذریعہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے ذریعے پر قربانی زندہ ہوتی ہے اور لاکھوں کروڑوں کا ہدایت ملتی ہے اس کے ذریعے۔ اور تیسرا نتیجہ یہ آتا ہے کہ جو قربانی دیتا ہے اس کے اوپر اللہ کے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے انعامات آتے ہیں اس کے اوپر۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تو اللہ کے انعامات کی بارش ہوئی نہیں ہوئی، کتنے انعامات اللہ نے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی فیملی کو۔ یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں وہ سب ان کی اولاد میں آئے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے ابا ہیں ابراہیم علیہ السلام، انبیاء کے باپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، اور میں اپنی ماں آمنہ کا خواب ہوں، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی پیشن گوئی ہوں۔ حضرت ابراہیم السلام نے دعا مانگی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اور گزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضرت ابراہیم السلام کی اولاد میں ہے، اور حضرت ابراہیم السلام کی اولاد میں 2 شاخیں بنی ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں نبی آئے، اور بنی اسماعیل میں نبیوں کے امام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ حضرت اصل بنی اسماعیل میں سے، اور ہزاروں نبی جو آئے بنی اسرائیل میں آئے۔ تو ابو الانبیاء ہیں، آپ ابو الانبیاء، انبیاء کے ابا ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ یعنی یہ نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے جب قربانی دی ہے ابراہیم علیہ السلام، اور اپنا گھر بنوایا بیت اللہ، یعنی اور اس گھر کی طرف آواز لگائی تو ساری پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے آواز پہنچا دی۔ اور حج کے جو ارکان ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر والوں کی ادائیں، ابراہیم علیہ السلام ان کے گھر والوں کی جو ادائیں تھیں وہ حج کے ارکان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اتنی قدر کرتا ہے قربانی کی جب قربانی دی جاتی ہے، اور ان کی قربانی کو قیامت تک کے لیے زندہ کرتی ہے۔ جو بقرعید کے موقع میں قربانیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اربوں خربوں قربانیاں پوری دنیا میں ہوتی ہے، ایک قربانی کی یاد۔ قربانی اتنی بڑی چیز ہے میرے بھائی، قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، قربانی کبھی بیکار نہیں جاتی۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی دی، زمیندار تھے، سارا زمین بیچ کر کے، بیوی ان کی جو تھی بہت مالدار گھرانے کی تھی، جب شادی ہوئی تھی تو ان کے سسرال والوں نے، بیوی کے بیکے والوں نے بہت زیور دیا تھا، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دھیرے دھیرے کر کے سارا زیور بیوی کا بیچ کر اور میواتیوں کو لگا دیا، سب خرچ کر دیا میواتیوں کو، زمین کی ساری آمدنی میواتیوں میں خرچ کر دی، اور بیوی کا سارا زیور لگا دیا میواتیوں کے اوپر۔ آخر میں ایک زیور رہ گیا، تو لینے میں شرم آئی کہ میں نے بنا کے تو دیا نہیں، اور یہ اپنے بیٹے سے جو لائی تھی وہ بھی میں نے لے کے سارا لگا دیا، تو جو ایک زیور رہ گیا تھا اس کو لینے میں شرم آئی کہ کس منہ سے میں مانگوں، آخری زیور ہے یہ، عورتوں کو زیور سے کتنا لگا ہوتا ہے، شرم آئی، لیکن ضرورت تھی مولانا کو۔ تو اپنے عزیز جو محرم تھے ان سے کہا کہ میری بیوی کے پاس جاؤ اور وہ زیور ہے۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر کہا کہ مولانا کو ضرورت ہے، اور وہ زیور ایک جو آپ کے پاس رہ گیا ہے چھوٹا سا، اسے بھی مولانا نے مانگا ہے۔ تو ان کی بیوی دیکھو کیسی تھی، مولانا یوسف صاحب کی والدہ، انہوں نے کہا کہ جب میں سارا دے چکی، جب میں ان کو سارا دے چکی تو یہ بھی میں دے دیتی، انہوں نے آپ کو کیوں بھیجا؟ وہ خود ہی کہہ دیتے مجھ سے، وہ مجھ سے خود ہی کہہ دیتے، آپ کو کیوں بھیجا انہوں نے؟ اگر وہ کہتے تو میں روک تھوڑی لیتی، جب میں سارا دے چکی تو اس کو کیا روک لیتی میں؟ وہ بھی دیتی جو آخری صاحب نے زیور بیوی نے ساری جائیداد لگا دی، بیوی کے سارے زیورات لگا دیے، سب لگا دیے۔ آخر میں کیا تھا کہ کھانے تک کو نہیں تھا، تو ایک پیڑ تھا گولر ہوتا ہے، گولر جیسے انجیر ہوتی ہے یہاں پہ، انجیر کی طرح گولر کا پیڑ ہوتا ہے، گولر ہوتا ہے، اس کے پھل گرتے ہیں، اسے لوگ کھاتے ہیں انجیر کی طرح، تو وہ گولر اوپر سے گرتے تھے، اور مولانا اس کو ایک لوٹے میں، مٹی کے لوٹے میں بھر لیتے تھے، اور شام کو بھی وہی کھا لیتے تھے اور صبح کو بھی کھا لیتے تھے گولر۔ اور رمضان میں جب مہینہ آیا تو رمضان میں افطار میں بھی گولر اور سحری میں بھی گولر، افطار گولر کا ہو رہا ہے اور سحری بھی گولر کی ہو رہی ہے، اس طرح وقت اب کچھ بھی نہیں ہے پکانے سے، ایون اتنا آٹا نہیں تھا کہ ایک روٹی بھی پک سکے، اتنے حوض سے ہونے لگے، اور یہ کہا تھا کہ میں حوض کا پانی پیتا رہوں گا اور کام کرتا رہوں گا، یہاں سے جاؤں گا نہیں جب تک کہ اللہ کا تعالیٰ کوئی شکل نہ نکالے۔ یہ قربانیاں ہیں اس محنت کے پیچھے، سب یہ کام ہم تک پہنچا ہے، یہ ایسا تھوڑی ہو گیا ہے کہ بیان کر دیا اور کام ہو گیا،
مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر والوں کی قربانیاں واقع ہیں اسلام کے پیچھے. کولر کھا کے کام کیا ہے اور اس محنت کو آگے بڑھایا ہے, کولر کھا کے, اور کسی شکایت نہیں کی. میرے پیارے بھائیوں, ہم تو جانتے نہیں ہیں کہ کتنی قربانیوں کے بعد یہ کام کس لیول تک پہنچا ہے. اب یہ کام ہمارے کاندھوں پہ آ گیا, ہمارے پاس اب ہمارا ذمہ داری ہے کہ اس کام کو آگے بڑھانا, اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی ہمیں دینی ہے. جان بھی لگانی ہے, مال بھی لگانا ہے, صلاحیت بھی لگانی ہے, تب یہ کام آگے بڑھے گا. اور انسان جو بغیر ذمے کی دنیا سے جا رہے ہیں, یہ انسان ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. جو بغیر ذمے کے بڑھ رہے ہیں روزانہ اور اسی سے جہنم کے اندر جا رہے ہیں, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. اور کتنے مسلمان ہیں جن کا کلمہ بھی ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمارے اکاؤنٹ میں, یہ قیامت کو پوچھا جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, معمولی ذمہ داری نہیں ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, ہم اس کا عزم اور ارادہ کریں کہ ہمیں اس کام کو آخری سانس تک پوری قربانی کے ساتھ انشاءاللہ کرنا ہے. ارادہ کرنا ہے انشاءاللہ. معاف کیجیے, زیادہ ٹائم ہو گیا. بہرحال اس بات کی آگے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, آپ حضرات کو بھی قبول فرمائے. جتنی دیکھیے, ہم سے ایسا سوچا کریں کہ ایک زمانہ ایسا تھا, آج سے 30 سال پہلے سوچ لیجیے آپ, 30-40 سال پہلے یہ شکل تھی نہیں, یہ شکل نہیں 40 سال پہلے. تو اللہ نے جب اس زیرو شکل سے, زیرو لیول سے یہاں تک پہنچایا, تو وہی اللہ یہاں سے آگے نہیں پہنچایا بھائی, اسی اللہ نے تو یہاں تک پہنچایا. یہ کوئی شکل نہیں تھی یہاں, اگر سوچا جائے 50 سال پہلے, 40 سال پہلے. لیکن اللہ نے اپنے بندوں کے ذریعے, حافظ پٹیل صاحب کی بڑی قربانی ہے, ان کی بڑی دعائیں ہیں, بڑی فکر ہے ان کی, یعنی کیونکہ ہمارا جانا ہوا انگلینڈ 2004 میں, آپ صاحب نے 2 دفعہ 24 گھنٹے ہماری جماعت کے ساتھ, اور بڑی محبت, بڑی شفقت, اپنے ساتھ کھانا کھلاتے تھے بڑے سے کمرے میں, یوز بری میں, اور بہت ہماری پذیرائی کرتے تھے, بہت ہمت افزائی کرتے تھے. ارے بھائی علی گڑھ والے آئے ہیں, یہ تو راتوں میں ملاقات کرتے ہیں, بنا کرتے ہیں. ہم نے دیکھا زندہ بری بالکل اللہ کا, پورا یورپ کا کام ان کے اکاؤنٹ میں, سارے ساؤتھ افریقہ کا کام ان کے اکاؤنٹ میں, یعنی بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ کروڑوں کی ہدایت ان کے اکاؤنٹ میں ہے. اتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے حافظ پٹیل صاحب, ایسے بندوں کی قربانی سے یہاں تک بات پہنچی ہے, ان کی دعاؤں کی برکت. اب اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے, ہمارے بڑے چلے گئے اس ذمہ داری کو دے کر. اب ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا اور اس کے لیے ہمیں قربانیوں کو آگے بڑھانا. یہ نہیں کہ قربانی کا سمندر بننا آیا تھا کہ صاحب جتنا طے کر دیا اتنا نہیں کریں گے, خود سے آگے نہیں بڑھیں گے. یہ کیا بات ہے؟ قربانی کی سیڑھیاں بنانا تاکہ ہم اوپر جائیں, اللہ کے قرب میں ترقی کریں. قربانی کی مقدار بڑھانی ہے, تب یہ کام آگے بڑھے گا, ایسے نہیں بڑھے گا واپس. تو پھر دیکھیے کارگزاری رہ جائے گی ہر جگہ کی. اگر ہم سب یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنی قربانی بڑھانی ہے, انشاءاللہ کام بڑھ جائے. اگلی سال جب ہوگا, اللہ نے چاہا تو اگر قربانی دی گئی پوری سال, تو اگلی سال کے اجتماع کا رنگ بدلا ہوا ہوگا انشاءاللہ. ایک ہی سال میں اللہ دکھا دے گا کہ قربانی کی بنیاد پر کام کس طرح آگے بڑھتا ہے. اس کی نیت کریں انشاءاللہ, اپنی قربانی بڑھانے کی نیت کریں. اس کا حل ہی ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. کتنا بھی مشورے کرتے رہیے, جب تک قربانی نہیں بڑھائیں گے ساتھ ہی کام آگے نہیں بڑھے گا. کام صرف مشورہ کرنے سے نہیں بڑھتا ہے کہ مشورہ کر دیا ختم ہو گیا مشورہ. کام تو قربانی کو بڑھانے سے بڑھتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے.